ابھی خان صاحب کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اگر آپ مجھے 24 سال میں نہیں پہچانیں گے تو پھر دنیا کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ پھر آپ لوگوں کو پھر لیڈرشپ کس بات کی ہے؟ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ وزار کام کرے، اور رائٹلی سو. ہم نے زندگی میں پہلی بار وزار کو جب دیکھا وہ چیف منسٹر تھا 27 سالوں میں. آپ اس سے پہلے نہیں ملے؟ میں ملا ہی نہیں تھا کبھی. اور آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا علاقہ بھی کنٹونمنٹ اور سارا، اور ظاہر آپ بڑا کلوز بھی آئی ایم شیور جی ایچ کیو کے پاس آپ ہیں تو کافی. سو آپ نے بھی آئی ایم شیور کوئی کوشش تو کی ہوگی، بیک چینل جو ہے وہ بات میں نے ڈائریکٹلی بھی کی ہے. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. لیکن جو باقی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کالیں ہوئی ہیں؟ ہوں گی کیوں نہیں ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایون امریکہ میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پینٹاگون کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ خان صاحب نہیں کہتے رہے کہ طالبان کے ساتھ فوج امریکہ کو بیٹھنا چاہیے. تو یہاں کیا مسئلہ تھا؟ پنڈی میں کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا. تو آنیسٹلی اسپیکنگ جا کے پیسے دیے یار کہ تم یہ 5-7 لاکھ روپے پکڑو فی بندہ، وہ میں اپنی پاکٹ سے، کوئی وہ نہیں. اور اس وقت میرا ایک گھر تھا F10 میں نے وہ سیل کیا اور کچھ وہ کر کے تو لوگوں کو الیکشن لڑوائی. نہیں، لیکن آپ کو دکھ یہ ہے کہ وہ آپ کو جانتے بھی تھے پھر بھی انہوں نے آپ کو منسٹری سے نکالا. مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ منسٹری تو نکل جاتے ہیں نا، اسد کو بھی نکال دیا. بہت مشکل ہے پاکستان میں جہاں آج کھڑے ہیں ہم جمہوریت کی بات کریں. یہ اس کا کوئی یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا پھر سولوشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری پارٹیز ڈھونڈتی ہیں، نکلتی ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی الیکٹیبل مل جائے. اور یقین کریں میں تو خود ان میں سے ہوں جنہوں نے ٹکٹ بھی دی ہیں، لیکن جا کے کسی جگہ جاتے ہیں تو مجبوری ہوتی ہے کہ اس بندے کو دیں. اب الیکشن میں نہیں، مجبوری کیوں ہوتی ہے؟ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مینیج کر سکتے ہیں. 150 ارب وہاں کا ایک آدمی US کا کما لیتا ہے تو 150 ارب ہم سے اترتا نہیں، اور ہم ہر سال 7,000 ارب پاکستانی دیتے ہیں سود میں. میں آج تک سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ 27 سال بعد میں اس نتیجے پوچھوں کہ کسی لیڈر نے بھی نا عوام کا نہیں سوچا. میسج آپ جنرل عاصم کو اگر دیں یا اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ پہ تو وہ کیا ہوگا؟ ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. بہت سے ایکچولی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بالکل پہلے دن سے کام کیا اور بیچ میں لوگ بہت چھوڑ کے بھی گئے. بٹ ہی از سم ون پرابیبلی میرے خیال سے دا اولڈسٹ سارٹ آف کمپینین آپ کہہ سکتے ہیں، ناٹ جسٹ اے فرینڈ، سم ون ہو سپورٹڈ آئی تھنک تھرو آؤٹ دا ڈیکیڈس، اور بہت سی انسائٹس ہیں ان کے پاس. سو ول ٹرائی ٹو سارٹ آف انڈرسٹینڈ the whole journey of PTI, ان کا اپنا ذاتی جرنی, and what's the future for Pakistan. Thank you so much عامر صاحب for coming. کافی عرصے سے آپ ایک تو میڈیا سے میرے خیال سے بالکل غائب ہیں. مجھے کہا میڈیا میں جا نہیں رہا، کبھی الٹی سیدھی نکل جاتی ہے تو بندہ اوائڈ کرتا ہے. لیکن یہ کہ ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ سے پہلے سے بھی آپ ایک سال رفلی میرے خیال سے زیادہ probably last 2 years. But what's the reason for that? بس میں میڈیا پہ ایکچولی I wasn't media shy, بٹ میں نے کہا کہ باتیں کوئی ایسی ہو جاتی ہیں پھر وہ بات کا وہ آگے دوسری بات نکل جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ خاموشی بہتر. ورنہ پولیٹیشینس کا تو ہوتا ہے نا، ہاں شوق ہوتا ہے، تو شوق ہوتا ہے زیادہ میڈیا پہ رہنا ہے، کیمرے میں رہنا. سو تھوڑا سا اف وی اسٹارٹ ود a little bit of your background. آپ پروفیشنلی آئی تھنک یو ور اے لوئر، سو تھوڑا سا اگر مجھے اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں، کہاں سے آپ ہیں، ہاؤ ڈڈ دس سارٹ آف جرنی اسٹارٹیڈ؟ بیسکلی تو ہم اسلام آباد سے ہیں، میرا گاؤں بھی اسلام آباد میں ہے، اور میں 4 فادرز دے فرام اسلام آباد. اسلام آباد کا نام تو بعد میں پڑھا، لیکن اوبویسلی یہ ایریا جو ہے جب اب اسلام آباد ہے تو یہ ہم تو سیٹلز ہیں، کوئی 500-600 ایئرس سے کیانی جو ٹرائب ہے یہاں سیٹلڈ ہے. اور جگہ پہ بھی ہیں لیکن میجر گاؤں یہاں پہ ہیں، 5-6 بڑے گاؤں ہیں. ان کا نام تو میں کیا کہنا، بجنیال ہے، اٹیال ہے، ملپر ہے، یہ سارے گکھڑوں کے اور کینیوں کے گاؤں تھے. میجورٹی آف دیم واز ود کینیز. پھر اس کے بعد یہ میں ذاتی جو آپ میرا پوچھ رہے ہیں تو آئی اسپینڈ موسٹ آف مائی لائف ان ہاسٹل، اور وین آئی واز 4 آئی واز ان ہاسٹل. اور کس جگہ پہ؟ سینٹ ڈینس مری. تو اس وقت تو ہمارا بڑا اچھا اسٹاف تھا، سارے فارنرز تھے، مس وائٹ تھی، مس جونس، مس کرا، مس ریکس، سارے وہ اس وقت یہ مشنری اسکولس تھے. مری میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو تالاب ہیں اوپر ان کے ساتھ بنا ہوا ہے، وہاں بیسک پڑھائی کی. پھر مائی فادر واز ان دبئی، مائی مدر ڈائڈ وین آئی واز ویری ینگ، 4 years old، اور وہ دبئی میں تھے، ان کے کالجز اسکولس تھے وہاں پہ. پھر میں نے اپنی میٹرک بھی بلکہ دبئی سے کی ہے. تو اس وقت دبئی تو
دبئی نہیں تھا ایکچولی جو آج ہے، تو اٹس ویری ڈفرینٹ. بٹ کس سال میں آپ موو ہوئے دبئی؟ دبئی میں تو بیک ان 60 سم تھنگ والد صاحب. میں 75-6 میں پھر وہاں رہا، پھر 5 سال پڑھا، پھر میٹرک کی، پھر سید کالج مال روڈ پہ جو ہے پنڈی میں، وہاں سے میں نے گریجویشن کی. بٹ اس ٹائم کا دبئی کیسا تھا اسپیشلی اگر 4 ٹاورز تھے ٹوٹل. ایک تھا کلاک ٹاور، ایک تھا ٹریڈ سینٹر. اور جب میں کالج پہنچا تو فرسٹ ٹائم وہ حیات ریجنسی جو ہے نا، نہیں حیات ریجنسی بھی پرانی بن گئی تھی، اور ایک فرسٹ جو مال بنا تھا نا وہ ہے غریر سینٹر. تو وہ ڈیزرٹ ہی تھا بیسکلی تو، لیکن ویژن تھا. شیخ راشد صاحب جو ان کے والد ہیں شیخ محمد کے، وہ بڑا ویژنری آدمی تھے. تو انہوں نے بڑا اس کو اچھے طریقے سے اس کو مشہور کیا. آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام لگتا تھا چلو چلو دبئی چلو، دیٹ واز بیک ان 70-80s. تو انہوں نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے، کیونکہ سینس آف آنرشپ تھی نا، پاکستان کی طرح تو نہیں ہے کہ ہر بندے نے 3 سال آنا ہے بس اپنی دیہڑ لگانی اور نکل جانا. اور پھر وہاں سے یو موو بیک، اور کالج آپ نے پھر میں نے سر سید سے کالج کیا، پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے لاء کیا، اور پھر الحمدللہ پریکٹس 3 سال کی. پھر خان صاحب تشریف لائے 96 جون میں میرے گھر. اس سے پہلے میری کوئی رفاقت نہیں تھی. صحیح. میرا کوئی ان سے بات چیت بھی نہیں تھی. سو اس ٹائم کا اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں جو پنڈی تھا، وہ آپ بھی آئی تھنک ٹرولی پنڈی بوائے آپ. ساری گزری. ہاؤ واز پنڈی بیک دین، پنڈی اسلام آباد دونوں؟ دیکھیں پنڈی میرے ہوش میں، مطلب آئی وڈ بی 7-8 ایئرز اولڈ. سنگل مئی روڈ تھا، شام کے بعد کرکٹ چلتا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ مئی روڈ پہ کرکٹ کھیلنا ناممکن ہے. تو وہ بس وہ اچھے وقت تھے، اور کوئی سیکورٹی ہمیں ماں باپ روکتے نہیں تھے، کیونکہ اوبیسلی کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی دہشت گردی کا خطرہ نہیں تھا، کوئی کڈنیپنگ کا خطرہ نہیں تھا. ان بچوں کی بات کر رہا ہوں. آج کل ہم بچوں کو ظاہر ہے اوبیسلی حالات ہی ایسے ہیں، تو اٹس اے ڈفرینٹ پاکستان. لیکن ود پیسیج آف ٹائم بہتر نہیں ہوا، انفارچونیٹلی خراب ہی ہوتا گیا. اینڈ واٹ ڈڈ یو پرسنلی مس دا موسٹ آف لائک اس ایرا سے، یا اس لائک پچھلے کچھ دہائیوں سے؟ دیکھیں مس کہ ایکچولی ہم نے تو اچھا ٹائم گزار لیا ہے، تو وی مس آل دیٹ ٹائم ایز ویل. لیکن ابھی بھی میں پاکستان، ویسے میں نے ٹریول بہت کیا ہے، ابھی ریسنٹلی بھی آ کے. پاکستان تو ہے ہی خوبصورت، تو اس کو صرف ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مس تو ہم جو ٹائم گزر جاتا ہے بندہ جب ینگ ہوتا ہے، جب چائلڈہڈ میں، اور یہ ساری چیزیں مس ہی کر رہا ہوتا ہے. لیکن بزی بڑے ریس تھا 23 سال، تو اس میں میرا کوئی لمبا سے چوڑا دھیان نہیں گیا. اور اس ٹائم بھی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ تھا ذرا اس کو بھی آپ قریبی لائک فالو کرتے تھے؟ لائک کبھی شوق ہی نہیں تھا. میں خان صاحب پالیٹکس سے آیا ہی نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ خان صاحب کو یہ تھا، نام تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ بہتر کام کریں گے. بٹ اس زمانے میں آپ کی کوئی انسپریشن تھی لائک اس ٹائم جتنے بھی کرکٹ کھیلے ہی نہیں، کبھی مجھے پتہ بھی نہیں رولز کیا ہیں کرکٹ کے. صحیح. کبھی میرا کوئی پیشن یا جو اور پولیٹیشین تھے، آئی ڈونٹ نو، نواز شریف، سمبی نذیر، نہیں، بس ایک سوچ تھی. حالانکہ پتہ، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تھا کہ ہم کبھی یہ اقتدار میں آنا ہی نہیں ہے، بس ایک سلسلہ چل رہا ہے تو چلاتے رہے، دیٹس آل. کوئی اس میں وہ خاص نہیں تھا. اور پھر اس میں بھی جب آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے 96، اس سے پہلے مطلب آپ نے کبھی، مطلب اس ٹائم بھی آپ کے ذہن میں کہیں نہیں تھا کہ یار کچھ مے بی ان دا فیوچر آئی شوڈ گو؟ بیکاز وہ بھی ایک میرے خیال سے وہ پاتھ ہے نا کہ آپ نے پہلے ایک پروفیشنلی اپنے آپ کو کیا، پھر پیسہ تھوڑا سا آ گیا، اب آپ نے پاور کی طرف موو کرنا ہے. تو وہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس ٹائم کیا تھا؟ نہیں ایکچولی جب خان صاحب آئے تو پھر گھر آئے، عزت تھی، آئے تھے ظاہر. یہ 96 کی بات ہے، 96 جون. تو میں پریکٹس کر رہا تھا، پھر وہ بھی چھوڑنی پڑی، کیونکہ یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں کوئی دوسرا بندہ خاص تھا ہی نہیں جن کے ساتھ وہ ٹریول کرتے. کیونکہ کچھ لوگ جو انیشلی 150 آئے بھی تھے تو وہ ڈفرینٹ شہروں میں تھے. یہاں بہت چیزیں لوگ تھے، 2-4-6 لوگ تھے، لیکن پرانے وہ ایسے نہیں تھے کہ جو چلتے رہے، وہ ختم ہو گئے. تو ان کے ساتھ پھر ٹریولنگ بہت ہوئی، ٹریول بھی کیا، ان کے ساتھ بہت سارا ٹائم گزارا. محنت اپنی طرف سے پوری کی اور کوشش کی کہ اب کوئی اچیو کریں. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ اس وقت کوئی امید نہیں تھی. کیونکہ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک جرنلی بتاتا ہوں کہ یہ جب 96 میں ہم نے جوائن کیا تو 6 مہینے بعد الیکشن آ گئے. یہ فیصلہ ہوا کہ جی الیکشن لڑنے ہیں. ہم سب نے الیکشن کا جی لڑتے ہیں، ہم الیکشن لڑ گئے. 97 میں الیکشن لڑا، میں بھی الیکشن لڑا پنڈی سے. کیا جیتنا تھا، وہ تو خان صاحب بھی ہار گئے، تو بڑی تھوڑی سی ووٹس ملی. 1 سال یہ گزرا. پھر 2002 میں جب الیکشن آئے تو میں ولنگ نہیں تھا، پنڈی میں کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا. تو
آنیسٹلی اسپیکنگ جا کے پیسے دیے یار کہ تم یہ 5-7 لاکھ روپیہ پکڑو فی بندہ, وہ میں اپنی پاکٹ سے, کوئی وہ نہیں. اور اس وقت میرا ایک گھر تھا F10 میں نے وہ سیل کیا اور کچھ وہ کر کے تو لوگوں کو الیکشن لڑوائی, کیونکہ میں خان صاحب سے گیا تھا. آئی ہوپ ہی ریمبرز دیٹ. میں نے کہا سر یہ 2000 الیکشن لڑنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں ہم ختم ہو جائیں گے تو کچھ کرو, یہ نہیں ہو سکتا. پھر آئی کیم بیک, وہ لاہور تھے, میں واپس آیا, پھر میں نے سب کو تیار کیا, الیکشن لڑے, پھر ہار گئے. پھر پورے پاکستان میں آفٹر 6 ایئرس ہم نے ایک سیٹ جیتی, وہ عمران خان کی, وہ بھی بڑے عذاب کے ساتھ. وہ بھی BBC میں چل گیا جی, وہ ہار گیا, جیت گیا, وہ یاد ہوگا. وہ پر ایک سیٹ جیتی. پھر آ گیا 2008, پھر بندے کوئی نہیں. اب یہ گزر چکے تھے تب تک کوئی 11-12 سال. اس نے بائیک آؤٹ ہم نے کر دیا. اور بائیک آؤٹ کی سچی بات وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی بہت بڑا ہمارا کوئی وہ تھا, حقیقت یہ تھی کہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا. پھر 12 کے بعد جب 10-11 چیز چلی گئی تو تب تک 14-15 سال ہو چکے تھے. یہ بڑا ڈپریسو قسم کا پیریڈ تھا پولیٹیکلی. تو اینی ویز وہ پھر 11 میں اچھے جلسے ہو گئے, اور 10 تک تو یقین کریں کوئی چائے کی پیالی نہیں پلاتا تھا. اور پنڈی میں تو مجھے خاص طور پہ مجھے یاد ہے, کیونکہ میرے لائرز اور فیملی برادری وہ کہتے ہیں یار کس پارٹی میں چلے گئے تو, اور اس ٹائم آپ نے یہ بھی سر آئی ایم شیور آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں شیخ رشید تھے, خاقان عباسی, بڑے بڑے نام تھے. تو آپ کو کیا چیز سے لائک موٹیویٹ کر رہی تھی کہ آپ نے خان صاحب کے ساتھ ہی رہنا ہے, یا اس ٹائم لائک وٹ واز دا تھنگ جو آپ میں تھی کہ یار بیکاز 10-12 سال از ناٹ اے چھوٹا عرصہ نا. ہاں اس وقت نہیں, وہ ایکچولی موٹیویٹ ہو گئے تھے ہم, کیونکہ خان صاحب جب چلے تو خان صاحب کی گفتگو موٹیویٹنگ تو تھی نا. تو ہم نے کہا یہ ٹھیک بندہ ہے, یہ صحیح, خان صاحب کے ساتھ چلتے ہیں, یہ سفر طے کرتے ہیں. پھر خیال نہیں آیا کہ سیاست کا, کیونکہ میں نے کہا نا کہ کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی اقتدار میں آنا ہے, تو اس لیے وہ یہ لوگ اٹریکٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جا کے اقتدار میں آ جائیں گے. وہ تھا ہی نہیں, سوچ ہی نہیں تھی نا. تو وہ ایک ریولیوشنری سوچ تھی کہ چلو خان صاحب آئیں گے تو چینج اور یہ وہ, لیکن وہ تو خیر بات کی بات ہے, لیکن تب تک تو کوئی ایسا نہیں تھا. سو جب وہ آپ کے گھر آئے ہیں تو وہ کیا کانورسیشن ہوئی ہے اس آپ نے 1-on-1 یا جب جو بھی اور لوگ تھے, وٹ واز دیٹ؟ بڑی اکٹھی ہو گئی تھی, اور ظاہر ہے ہماری اپنی برادری تھی. وہ یہی تھا کہ یہ ابھی وہ خان صاحب ایز یوزول وہ کہ ساتھ چلیں, یہ وقت ہے پاکستان کا, ہم نے اچھے برے وقت دیکھے ہیں, اب ہمیں مل کر ایفرٹ کرنی چاہیے. اور ینگ لوگوں کو, آئی واز 28, نا آئی ایم 56. اچھا 28 اور وہ آپ کے گھر اس ٹائم آئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. بٹ انہوں نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز دیکھی؟ دیکھیں, ایک تو ہماری برادری بہت پنڈی بڑی ہے, ہمارے گاؤں بہت ہیں, بہت پرانے ہم یہاں پہ ہیں. پھر میری جو مدر کی سائڈ ہے وہ پنڈی میں بڑے پرانے ہیں, قاضی فیملی ہے, میرے ماموں وغیرہ, یہ وہ سارا اوور آل ہماری اچھی ایک فیملی اسٹرکچر تھا. پھر علی اصغر شاہ صاحب جس سیٹ پہ میں ہوں, سے پہلے میرے پھپھڑا وہ رہے ہیں اپنا MNA, جو کہ ٹیکسلا تک سیٹ ہوتی تھی پہلے, تو وہ MNA تھے. تو وہ حالانکہ وہ کوئی موٹیویٹ کرنے کی چیز نہیں تھی, لیکن بس خان صاحب کے ساتھ چلتے چلتے پھر ہم اسی سوچ پہ تھے کہ یار کامیاب ہونا ہے, اور اسی سسٹم کو لے کے کامیاب ہونا ہے. اور اکثر لوگ آئی تھنک مطلب گورنمنٹ میں بھی یہ بات ہوئی, اس سے پہلے بھی JKT کو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ ATM تھے, بٹ آئی تھنک آپ سب سے پہلے شاید ATM تھے ان کے, جنہوں نے بہت زیادہ. خان صاحب خود بہت جگہ کہہ چکے ہیں. ہم ایکچولی اس طرح پراپرٹیز تھیں, سب کچھ تھا, بزنس کیونکہ کر نہیں رہے تھے. میرے والد صاحب نے واپس آئے 2000 مجھے کہا کہ اسکول سنبھالو, میں کانٹ. تو بڑا ہمیں جذبہ تھا, میں کہا جی نہیں, آپ ان کو بھیج دیں, پر میں نے نہیں جانا دبئی ٹو رن دا فیملی بزنس. اسکولز بہت بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, تو میں نہ کر گیا. میں تو ظاہر ادھر لگا ہوا تھا. تو اینی ویز وہ پھر چیزیں وہ رہ گئی وہیں, اور پھر ہم ان کے ساتھ چلتے گئے. اور اگر آپ اس جرنی کو لیٹس سے ہم لوگ 2017-18 سے پہلے رفلی لیٹس سے 2 decades ہیں, ناؤ اف یو سی وین یو لک بیک, ہاؤ ڈو یو لائک سی وہ والا پورا جو 2 decade کا ایک اسٹرگل, ایک جرنی ہے؟ میرے پوائنٹ آف ویو ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کم از کم لوگوں سے رابطہ رہا, میں لوگوں میں رہا, لوگوں سے اچھی ایک دل لگی رہی, اور لوگوں سے بات چیت رہی, سوشلی کنیکٹڈ رہے, لوگوں نے بڑی عزت دی. وہ میرے لیے سب پازیٹیو ہے, کیونکہ وہ نہ کرتے آج بھی اسی عمر میں ہوتے نا, وہ بھی ضائع کرتے نا, گھر میں بیٹھ جاتے. کیا آپ کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ دبئی چلے جائیں؟ تو میں نے کیا, اوبیسلی ایک دماغ میں اس کو بندہ ینگ بھی ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے نہیں یہ کوئی بڑا
بڑا کام ہے. تو پھر ہم چل پڑے اور 13 تک تو بلکہ 11 کے بعد پھر لوگوں کے اندر ایک رجحان بنا خان صاحب کا, پارٹی کا. اور بیسکلی تو ہم نے اس کو ادارہ بنانا تھا, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمیشہ خان صاحب کہتے ہیں ادارہ, لیکن ادارہ ان سے بھی نہیں بنا. پارٹی کی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کا. لیکن وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں, وہ فیملیز یا انڈیویجولز ہی ہیں سارے؟ غلط ہے نا. لیکن دیکھیں پاکستان میں تو بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. کیا اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا. اور خان صاحب کا کوئی بیک گراؤنڈ وہ بھی نہیں تھا, وہ الیکٹیبل ٹائپ یا برادری والا وہ بھی نہیں تھا. تو یہ چینج ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں کر سکے ہم. وی فیلڈ ان دیٹ. اور ابھی وہی ہے, اے ون مین شو ہی ہے. تو باقی جو آیا 27 سال لگائے یا 26 سال لگائے اور ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن اس میں اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ جو ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں بن سکا؟ اب ظاہر اگر آپ ان کو دیکھیں, نمل بھی بنی, شوکت خانہ بھی بنا, ظاہر وہ بھی تو کہیں نہ کہیں ایک اپنی آئیڈینٹی تو ہے. سو وائی ڈو یو تھنک کہ یہ پی ٹی آئی والی سائڈ پہ نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے اس لیے نہیں بنا کہ ڈائریکٹ کنٹرول خان صاحب کا تھا اس پارٹی پہ. وہ وہاں پہ بورڈز بنے تھے اور وہاں پہ وہ سسٹم کو پلیس کر دیا گیا تھا. یہاں پہ کیونکہ یہ خود تھے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی. لیکن وہ آپ کی شوراز اور وہ تو تھیں ساری کیبنٹس کہہ لیں اس کو. وہ تھی, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کوئی حصہ نہیں تھا بولنے یا کرنے میں, لیکن ادارہ نہیں بنا. لیکن ادارے ہوتے ہیں, جب میں جماعت اسلامی کی بات جنرلی کر دیتا ہوں, لوگ چینج ہوتے ہیں. وہ پارٹی کے اندر لوگ چینج بھی ہوتے ہیں. ایک بندہ چاہے پرماننٹ بھی ہو تو دوسرے چینجز آتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ضرورت ہے کہ چاہے وہ کاف لیگ ہو, چاہے وہ پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, اگر پاکستان نے آگے جانا ہے پولیٹیکلی اور اچھے لوگوں نے آنا ہے تو پھر بادشاہت نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیموکریٹک ہو اور وہ انسٹیٹیوشن ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ انسٹیٹیوشنس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ اس پہلے انسٹیٹیوشن کا حصہ ہوں جو آپ نے بنائی ہو, پھر آپ انسٹیٹیوشن کی ٹھیک ہونے کی باتیں سوٹ کرتی ہیں. سو بیفور وی گو, تھوڑا سا جب گورنمنٹ آپ لوگوں کی ہے اور اس ٹائم آپ لوگوں نے کیا, بٹ تھوڑا سا اگر پولیٹیکل اوور آل جو سینیریو ہے پاکستان میں, فیملیز کا ہم نے ذکر کیا, ماشاء اللہ بہت دفعہ آیا. اوور آل ذرا اب تو آپ نے پہلے ٹھیک ہے آپ کا کوئی اس طرح فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا پولیٹیکل, بٹ اب اگر آپ اس پوری چیز کو دیکھیں, ڈو یو فیل لائک کہ دیر از اے پرابلم ود دا سسٹم؟ جیسے ابھی مفتاح اسماعیل یا خاقان عباسی اور لوگ اور ہر ادارے سے لوگ, جماعتوں سے جو ہے وہ ذکر یہ کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فکسیبل چیز ہے نہیں ہے؟ لائک ڈو یو تھنک ڈیموکریسی از دا سولوشن فار دا کنٹری؟ دیکھیں یہاں 2-3 پرابلمز ہیں. جمہوریت صرف ایک ورڈ نہیں ہونا چاہیے, جمہوریت کے لیے بہت سارے انگریڈینٹس چاہیے آپ کو. انفارچونیٹلی لوگ میجورٹی جو ہے نا وہ غریب ہے, جسے ووٹ جا کے ڈالنا ہے ایکچولی. ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایک موقع ملتا ہے, میجورٹی پوری برادری, مطلب لوگ عام پیسے بھی لے لیتے ہیں, ووٹ بھی ڈال دیتے ہیں, پریشرز بھی لے لیتے ہیں, پولیس کا پریشر لے لیتے ہیں, یا جو بھی آپ کہہ لیں کسی کا بھی پریشر لے لیتے ہیں. جمہوریت تو ہو کہ فری ول سے کوئی ووٹ ڈالے. برادریزم جیسے آپ نے کہا, برادریزم ہے, وہ بھی ایک پریشر ہے. پھر طبقات آ گئے ہیں, مطلب پھر آپ کی مجھے تو سچی بات ہے اتنا زیادہ یہ فرقوں کا نہیں آئیڈیا. ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے بندہ ہوں, باقی ریسٹ قرآن پاک ہمارا ظاہر ہدایت کی کتاب ہے. اس کے علاوہ مجھے آنیسٹلی نہیں پتہ کہ کون سے فقے ہوتے ہیں اور کون سا فقہ ہے اور کون سا نہیں ہے. بیسکلی یہ سب جو ڈویژنز ہیں نا, یہ امپیکٹ کرتی ہیں جمہوریت کو. بہت مشکل ہے پاکستان میں جہاں آج کھڑے ہیں ہم جمہوریت کی بات کریں. یہ اس کا کوئی یہ سمجھ سے باہر ہے, یہ نہیں ہو سکتی لیکن میری کتابوں میں. لیکن اس کا پھر سولوشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈو یو تھنک کہ ناٹ کہ ڈکٹیٹرشپ آئے, بٹ کچھ جو ملک کے بڑے لوگ ہیں سارے بیٹھ کے وہ ایک کوئی سلوشن نکالیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر تو یہ ہے کہ اگر میرے گاؤں میں پی ٹی آئی کی ایک ہوا چلی ہے تو مجبوراً مجھے اس کو دینا پڑا, یا پی ایم ایل این یا کوئی بھی ہے, تو پھر اس کا سلوشن تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اگلے الیکشن میں بھی آئی ایم شیور یہی ہے. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. کا سلوشن مجھے تو سچی بات ہے کہ 27 سال میں نظر نہیں آیا, تو اب تو نظر آ ہی نہیں رہا. پرابلم یہ ہے کہ جب تک انویسٹ نہیں کریں گے لوگوں پہ, ایجوکیشن پہ, ان کی ہیلتھ پہ, ان کے ویل بینگ پہ, آپ یوتھ کو جب تک جابز نہیں ملتی, یہ میں مثال دے رہا ہوں, تب جمہوریت کی بات آتی ہے تو سمجھ آتی ہے. اس پیریڈ میں تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جو ہم
ساری پارٹیز ڈھونڈتی ہیں, نکلتی ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی الیکٹیبل مل جائے. اور یقین کریں میں تو خود ان میں سے ہوں جنہوں نے ٹکٹ بھی دی ہیں, لیکن جا کے کسی جگہ جاتے ہیں تو مجبوری ہوتی ہے کہ اس بندے کو دیں. اب الیکشن میں نہیں, مجبوری کیوں ہوتی ہے؟ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مینیج کر سکتے ہیں, وہ پیسہ لگا سکتے ہیں. وہ آپ یہ حساب لگا لینا کہ 4-5 کروڑ لگ جاتا ہے. ان کی کتابوں میں الیکشن کمیشن کی تو 20 لاکھ یا 10 لاکھ واٹ ایور جو بھی ہے, اکاؤنٹ بھی یہ کھلواتے ہیں. کون اکاؤنٹ سے نکال کے کرتا ہے؟ یہ سب بکواس ہے, یہ سب جھوٹ ہے, اس طرح نہیں چلتا کام. اور یہ الیکشن کمیشن بھی بڑا انفارچونیٹلی یہ اس کی کوئی بے شک ادارہ ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہے, اس کا کنٹرول نہیں ہے. ان کو ادارہ ہو نا جس کا کنٹرول ہو, پھر اس کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں, لیفٹ بھی ہو جاتے ہیں, رائٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو انڈیا کی طرح انڈیا میں جو مرضی ہم کہیں نا, ان کی الیکشن کمیشن اور یہ جو سسٹم ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا بھی ہے. اینڈ دے آر امپروونگ ایوری ڈے. انفارچونیٹلی ہم اس طرح نہیں کر پا رہے. اگر لیٹس سے کسی کو یہاں ایم پی اے بننا ہے, آپ کے خیال سے پیسہ ورسز اس کی فیملی یا پاور دونوں کا کتنا جو ہے وہ, یا دونوں ساتھ بائی ساتھ ہیں؟ دیکھیں یہ 2 چیزیں, ایک تو رورل ہے, ایک اربن ہے. اربن میں تو پارٹی کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. رورل میں ویسے ہی گروپ بنے ہوتے ہیں, اگر ایک آپ کے ساتھ جائے گا دوسرا میرے ساتھ چلا جائے گا. اس میں ظاہر پیسہ بھی آ جاتا ہے, اس میں بدماشی بھی آ جاتی ہے, اس میں کھڑپینجی آ جاتی ہے, پھر اوپر سے کوئی مدد آ جاتی ہے. تو وہاں تو یہ سمجھ آتی ہے بات. شہروں میں پارٹی میٹر کرتی ہے. پھر پیسہ یہاں بھی بے شمار لگتا ہے, یہ نہیں کہ پیسہ یہاں نہیں لگتا. اب میں وہ نمبر نہیں دوں گا جو میرے لگ گئے تھے الیکشنز میں, جتنے آج تک لڑا ہوں الیکشنز. تو یہ جو سسٹم ہے یہ فلاپ سسٹم ہے. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا سلوشن ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی. لیکن اگر آپ یہ کہ یہ جمہوریت ان لوگوں بیچاروں کے ساتھ جن کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنی ذات کو چلانے کا, اپنے گھر چلانے کا, ان سے اب کیا آزاد امید رکھیں گے, آزاد ووٹ ڈالیں گے, ووٹ کو عزت دیں گے, کیا کریں گے وہ؟ یہ سب فضول باتیں ہیں. اور پھر لائک گوئنگ فارورڈ آپ لوگ آگے گورنمنٹ میں آگے, اس ٹائم آپ کی کیا انسپریشنس تھیں کہ یار چلو فائنلی 20-22 سال کی جو جدوجہد کی, اس ٹائم آپ کیا سوچ رہے تھے؟ دیکھیں جب اب سب نے بہت ساتھ دیا, اب کوئی مانے نہ مانے, جب مشکل وقت تھا 11 تو ہم چلے, 14 سال تو ہم اکیلے کچھ لوگ تھے جو چلے. اس کے بعد ظاہر لوگ سارے آ گئے, شاہ محمود صاحب آ گئے, جہانگیر ترین صاحب بھی آ گئے, علیم خان بھی آ گئے, سارے آ گئے. میں آنیسٹلی کہوں سب نے دل کے ساتھ, سب نے, پرویز خٹک صاحب ہو گئے, اسد کیسر پرانا ساتھی ہمارا کافی, وہ شروع کے دن سے ہے, وہ بھی, شاہ فرمان بھی ہے, عمران اسماعیل پرانا ہے, یہ چیزہ عمران, سیف اللہ نیازی, یہ چیدہ 12, 14, 18, 20 لوگ کہہ لیں جو پرومننٹ تھے, اور بہت ورکرز کافی تھے لیکن اتنے نہیں تھے, لمیٹڈ ہی تھے. تو یہ لوگ بھی جب آئے انہوں نے بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ خان کے ساتھ چلے ہیں. مجھے کوئی کہہ دے کہ یہ سنسیئرٹی کے ساتھ نہیں چلے تو پھر تو میں چیلنج دیتا ہوں کسی کو, چاہے خان صاحب بھی کیوں نہ ہو. وہ ویسے خان صاحب نے ابھی ہم نے پوڈ کاسٹ کیا کچھ آئی تھنک پچھلے سال, تو وہ JKT کے حوالے سے اور علیم خان کے حوالے سے, بلکہ میں نے ان سے کویشچن پوچھا جو ٹی وی پہ بھی کچھ 3-4 میرے خیال سے دن چلتا رہا, اور علیم خان نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی کہ خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے اور فائنینشلی چیزیں مجھے ملی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے ویسے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا نا, ہم تو تھے, میں ہر کمیٹی میں تھا, ہر جو پارٹی کے اندر جو بھی کمیٹی تھی اس میں تھا, کوئی میرے بغیر کوئی کمیٹی شاید ہی کوئی بنی ہوگی. یہ غلط بات ہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن جب اس ٹائم انہیں ان لوگوں کو نکالا ہے یا یہ لوگ چلے گئے ہیں, تو اس ٹائم آپ لوگوں کا کیا ریاکشن تھا؟ نہیں ہمارا تھا, مجھے خان صاحب نے کہا, خان صاحب میں آج جب یہ بھی سنیں گے نا خان صاحب, تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے علیم خان کے حوالے سے کہا, میں نے کہا وہ بھائی ہے, اس نے بڑی کوشش کی ہے, میں تو نہیں کر سکتا اس کے خلاف بات کروں. میں نے آج تک کبھی نہیں کی, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے. سارا دن جب یہ پاناما لیکس کا آیا تو جہانگیر خان کے گھر خان صاحب بیٹھے رہتے تھے, تیاری ہوتی تھی, سارا کچھ ظاہر ہے وہ بھی حصہ ڈال رہے تھے. اور علیم خان نے بھی بھرپور طریقے سے شوکت خانم کو بھی سپورٹ کیا. اور علیم خان دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا, علیم خان تو 2002 میں 3 میں کروڑوں کے چیک دیتا رہا شوکت خانم کو, تو اس وقت اس کا کیا انٹرسٹ ہوگا؟ علیم خان کو خان صاحب نے نہیں, عمران خان نے نہیں بنایا, عمران خان اپنی محنت سے بنا ہے.
اب خان صاحب کو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے رفقا کے ساتھ اپنے کولیگ کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی چاہیے مجھے خان صاحب نے کچھ میں نے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا نہ خان صاحب آگے یہ بات کر سکتے ہیں. بات یہ ہے جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں نا, اگر آپ کو وہ پہلے بھی منسٹر رہے تھے, آپ ان کی تاریخ پڑھ لیتے اگر آپ سمجھتے ہیں. دونوں منسٹر رہے ہیں نا خان صاحب کے آنے سے پہلے. پھر آپ نے 10 سال کیوں چلایا ان کو؟ پھر تو یہ تھا نا کہ آپ ان کو اقتدار کے آنے سے پہلے فارغ کر دیتے. آپ نے اقتدار کے آنے کے بعد کیوں فارغ کیا؟ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں میں وہ تو خان صاحب بہتر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیوں کیا ہوگا, لیکن یہ ریزن جو دینا ہے نا کہ یہ ریزن کہ یہ مجھے بعد میں پتہ, یہ غلط بات ہے. لیکن یہ بھی چلے انہوں نے بعد میں شاید میڈیا پہ کہا, لیکن جب آپ لوگ اندر تھے تو اس بڑی تعریفیں تھیں. جہانگیر صاحب ان کے فیوریٹ تھے, ان سے بڑا ان کو لگاؤ تھا. علیم خان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے, ان کی مثالیں بھی دیتے تھے. یہ بات اگر وہ کسی اور نقطۂ نظر سے کہہ رہے ہیں تو میں اس کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن 27 سال کے سفر میں خان صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ان کے ساتھ سفر کیا ہے, ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے, ان کے ساتھ رہا ہوں, ان کے ساتھ ڈیوٹیاں دی ہیں, اور میں نے پارٹی کی کوئی 1 روپیہ کبھی خرچ نہیں کیا. الحمدللہ پارٹی پہ لگائے ہیں, پارٹی کے قرضے بھی اتارے ہیں, اور اس کو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. وہ خان صاحب کی 2-4 ویڈیوز ہیں, وہ بھیج دوں گا آپ کو, وہ دیکھ لیں. تو یہ میں کوئی احسان نہیں کیا, میرا چوائس تھی, میں نے لے لی. اور جب آپ لوگ گورنمنٹ میں آ گئے اور جو منشور بنایا, ساری چیزیں کی, ہم لوگ سارے جلسوں میں سنتے رہے, خان صاحب کہتے جی میرے پاس 200 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو میں ہر چیز میں میرے پاس ایکسپرٹ ہے. بٹ اگین بہت سی چیزیں ہوئیں, صحت کارڈ ہوا, بہت سے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوئے ہیں. بٹ وہ ایک بڑا جو ایک ہوتا ہے نا جو ینگسٹر سارے دیکھ رہے تھے, بے شک اب میں پی ٹی آئی کو نہ میں نے ووٹ دیا نہ میں پی ٹی آئی سے ہوں, بٹ ایک وہ تھا پورا کہ یار ایک نیا بندہ آ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا. تو وہ چیز ہمیں نہ کہیں مسنگ نظر آئی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ تھی اس میں آپ کو بتاؤں تھی, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری زیادہ تر جن لوگوں نے کہا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں, ان میں اسد عمر تھے اور جہانگیر خان بھی تھے, بالکل تھے, جنہوں نے ایکچولی یہ تیاری کرنی تھی خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, اور کی بھی جو کر سکتے تھے کی ہوگی, آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ تیاری نہیں تھی. اسد عمر جب آئے تو اسلام آباد میرا شہر تھا, اور میں نے الیکشن لڑنے تھے. خان صاحب نے کہا جی یہ اکانومسٹ ہے, اس کو میں لڑاؤں گا کیونکہ بجٹ نزدیک آنے والا ہے, 2013 کی الیکشن کی بات کر رہا ہوں, تو یہ آپ اس کو لڑنے دیں. میں کہا جی آپ کی چوائس ہے. حالانکہ میں سفر تو 14-15 سال تو میں نے کر, لیکن میرا آپ کو بتایا کہ یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا میرے لیے. تو وہ لڑے, پھر آئے, پھر بجٹ بھی چلا گیا. خیر اسی طرح انہوں نے کہا جی یہ ٹیم بنائیں گے, تو اسد صاحب نے وہ بنانی تھی, جہانگیر صاحب نے بنانی تھی, خان صاحب نے بنانی تھی. وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ٹیم کیوں نہیں بنی, کہ ہم تو اس میں اتنے ایکسپرٹ نہیں تھے. لیکن آپ کو کیا وجہ لگتی ہے, بیکاز آپ بہت کلوز ان کے تھے نا اس ٹائم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر دھیان انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف, ظاہر ہوتا ہے نیچرل ہے, اس میں کوئی وہ غلط بات نہیں ہے, اس پہ زیادہ دھیان دیا بنسبت اس کی کہ وہ تیاری کرنی چاہیے تھی. لوگوں کی آپ سے بہت امیدیں تھیں, اس پارٹی سے بڑی امیدیں تھیں, ہم سے بڑی امیدیں تھیں. میں جب بنا ہوں تو یہ ہیلتھ کارڈ یہ میں نے شروع کروایا ہے, میں نے ڈیزائن کروایا ہے, میں نے ٹینڈر کیا ہے, میں نے خان صاحب کو 4 جگہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کرایا ہے, میں نے خود کروایا ہے. اس وقت کوئی نہیں تھا, تو پہلے 6 مہینے بھی انٹروڈیوسر میں تھا, اس کو فیڈرل منسٹر میں نے کروایا تھا. تو یہ مجھے کوئی چیلنج کر لے, تو اس پہ بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں. تو جہاں ہمارا بس چلا تھا ہم نے کوشش کی, اور آئی تھنک اٹس ون آف دا بیسٹ پروگرامز جو ہم پی ٹی آئی نے اپنے کم از کم دور میں دیا ہے. اور آج بھی میں بلیو کرتا ہوں اس سے بہتر پروگرام نہیں ہے. ناٹ کہ میں نے اسے کیا, لیکن اس لیے ویژن تھا خان صاحب کا, بالکل کے پی میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ اس پہ دی تھی, لیکن یہاں کے جو براڈ بیس تھا وہ پنجاب کا بھی جو ہے وہ میں نے کیا تھا, کیونکہ ہم نے جو کیا تھا اس کو انہوں نے صرف پیمنٹ کی ہے. اس پروگرام کو بنانا, ایگزیکیوٹ کرنا وہ میں نے خود اپنے دور میں ایز اے فیڈرل منسٹر کیا تھا. جب اب یہ آپ نے بات کی کہ آپ منسٹر آئے, اور بھی ہم نے سارے منسٹرس کو دیکھا, ایک اور جو چیز بہت زیادہ اگر میکرو اس پہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ 6 مہینے 8 مہینے سال سے زیادہ نہیں ٹک پائے, جو بڑی سیٹس تھیں, جو آپ کو 5-6 بڑی منسٹریز ہیں. اب اس کی وجہ سے ذرا ایک اسٹریٹجک پلاننگ, جب بھی آپ کو چھوٹی سی کمپنی بھی 10 لوگوں کی چلا رہے ہوں تو آپ سی او بدلتے رہیں, تو آپ اس کمپنی میں, اس کی کیا مین وجہ تھی کہ کوئی بھی مطلب آپ اس کو کوئی بھی منسٹری اٹھا لیں, اب ہر بندہ چینج ہو ہی جا رہا ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو غلطی سب سے بڑی کی ہے نا, وہ یہ کی ہے کہ آپ کوئی دنیا کا ادارہ ہونا, اسی لیے میں کہتا ہوں ادارے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ پلاننگ کرتا ہے, سال کی 2 سال پلان کرتا ہے. ہمیں
جو ٹاسک دی تھی وہ 5 سال کی تھی. انہوں نے مل کے پتہ نہیں ایک 100 days پلان نکال لیا. ہوم ورک تو تھا نہیں اس طرح کا. خان صاحب نے اوبیسلی یہ ساری ٹیم نہیں نکالا نا. انہوں نے کہا جو اکنامک ٹیم تھی, اکانومی کی ٹیم تھی, جو ان کی فائنینشیل ٹیم تھی, کہ یہ 100 days پروگرام. 100 days واز اے بگ ڈیزاسٹر. وہ جب 100 days میں وہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی نا, دے گاٹ کیریڈ اوے, اور انہوں نے پھر اس کو چینج کر دو, اس کو چینج کرو, اس کو ہٹا دو, اس کو لگا دو. پینک سچویشن ہے. پینک. وہ 100 days پروگرام نے پینک کریٹ کر دی. اور پھر میڈیا نے جب آپ نے ان کو ایک ریزن دے دیا ٹو کویسچن یو کہ سر وہ 100 days تک یہ بڑھیا, کویسچن واز ویری سمپل. تو 100 days کا وہ بنتا ہی کیا کہ 100 دن میں پاکستان جیسے ملک میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کوئی میریکلز ہوں گے؟ تو وہ میڈیا کے ہاتھ وہ چیز آ گئی. انہوں نے کیپٹ کویسچننگ کہ جی آپ یہ آپ نے نہیں کیا, وہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو وہ دیٹ واز دا ایکچوئل, آئی بلیو کہ وہ تھا جو پریشر پوائنٹ تھا. پھر 6 مہینے میں 8 مہینے دا پریشر گریو, اور پھر اس کے بعد اس کو نکال دو, اس کو رکھ دو, اس کو نکال, یہی چلتا رہا. اور وہ لیکن جو نکالنے اور وہ والا بھی تھا, اس میں آپ کو بیوروکریسی کا کتنا کردار لگتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ کتنا کردار؟ نہیں اسٹیبلشمنٹ تو فرینکلی جیسے اسد عمر صاحب پہ تھا کہ جی وہ کافی کالمز میں آیا, مطلب پبلک بات ہے کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے اسد عمر صاحب کو نکلوایا. اسد عمر صاحب دیکھیں, یہ اسد عمر صاحب اپنے دل کے بلانے کے لیے باتیں کر سکتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اچھا وہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, خان صاحب سے پوچھیں, بٹ رپورٹ زیادہ یہ تھیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ کھڑی رہی ہے, آپ کو پورا سپورٹ. میرا خیال ہے کم از کم میں تو 27 سال میں جو رہا ہوں اور دیکھتا ہوں باقی گورنمنٹ, اتنی سپورٹ کسی کو نہیں ملی. اگر یہ بات کریں تو غلط کر رہے ہیں, بالکل غلط کر رہے ہیں. میں کیونکہ میرے پاس تو پورا ریجن تھے اور وہاں بھی میں سپورٹ ہوئی ہے. یہ غلط بات ہے نا, غلط بات نہیں کرنی چاہیے. اور اسد عمر صاحب کو وہ میں نے کہا نا, وہ جو 100 days پروگرام تھا نا, وہ اسد صاحب کو لے بیٹھا. اور ایک IMF میں خان صاحب بار بار کہتے تھے IMF میں نہ جانا, جاؤ نہ جاؤ. پہلے تو پرنسپلی انہوں نے سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں جانا. پھر وہ سارا مدعا اسد عمر پہ بھی بڑھ گیا, لیکن اسد نے بھی اس کو اوبیسلی ریزسٹ کیا. تو اس میں دیکھیں, اب ہم کہیں جی ہمارا تھانہ کام نہیں کر رہا ہے, اس میں امریکہ انوالو ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس لیول پہ کوئی نہیں آپریٹ کر رہا ہوتا. اور 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں کسی کو کہ جی آپ نکال دیں کیونکہ جس نے یہ پرفارم نہیں کیا, ایسا نہیں ہے. بڑی بزدار کو نکالتے نا, بس آگے نکالنا ہی تھا تو بزدار کو نکال دیتے. اگر ان کا اتنا کنٹرول تھا خان صاحب پکول یا جس کے بھی, آئی ڈونٹ نو کس نے کہا آپ کو, تو یہ بزدار کو کیوں نہیں نکال دی 4 سال میں؟ ان کا تو بڑا اس کے وہ تو ایکچولی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ بزدار کام کرے, اور رائٹلی سو. ہم نے زندگی میں پہلی بار بزدار کو جب دیکھا وہ چیف منسٹر تھا 27 سالوں میں. آپ اس سے پہلے نہیں ملے؟ میں ملا ہی نہیں تھا کبھی. سیریسلی میں آپ کو میں کہتا ہوں مجھے چھوڑیں, ساری کور کمیٹی سے پوچھ لیں. میں تو وہ آپ کو باتیں جا رہا ہوں جو فیکٹ ہیں, اور چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں. ہم نے تو پہلی بار دیکھا یہ کون ہے جی, یہ اب نئے چیف منسٹر ہیں. تو آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ صاحب کہاں سے ہیں؟ ہم کیا پوچھتے, اب وہ ایک ظاہر اب گورنمنٹ میں آگے اپوائنٹمنٹ ہو گئی, اب ہم نے ان کی ظاہر ہے دیکھیں. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ منسٹر بنے ہیں آپ کو پھر پتہ چلے اور پھر آپ پہلی دفعہ ملے ہیں؟ جب سے پہلے آپ ہو گئے ہیں تو میں پہلی بار ملا ہوں, کوئی ملاقات. اور 27 سال میں خان صاحب ہی نہیں ملے. یہ بھی خان صاحب بتاؤ, اگر وہ اس سے ملے ہیں 1 دفعہ یا 2 دفعہ, مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے, میں اس کا نہیں کہہ سکتا. ہم نہیں ملے. اور یہ الیکٹ بھی کہاں سے ہوئے آپ کو پتہ ہے نا. تو ہمارا ویسے بھی وہاں تو یہ آئی ہے ہمارے, میرا خیال ہے پارٹی میں جوائن انہوں نے 3 مہینے میں پہلے کیا یا مہینہ پہلے کیا, مہینہ غالباً 1 مہینہ پہلے کیا. تو آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ مطلب خان صاحب نے کیا کوالٹی دیکھی ان میں کہ بہت ساری باتیں ہیں, میں کیا آپ کو بتاؤں جو موٹی موٹی بتا سکتے ہیں. آئی ایم شیور. دیکھیں خان صاحب جو نا, پہلے تو میں کہوں گا کہ جو ساتھی ان کے ساتھ رہے نا, ان کے بارے میں ان کو پازیٹیو رہنا چاہیے, ہونا چاہیے, چاہے وہ جہانگیر ہے چاہے علیم خان ہے. یہ اخلاقی کا تقاضا اخلاقیات کا, آئی تھنک کہ رہنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کو یہاں تک لے کے آئے ہوں, پیسہ لگایا ہے یا جہاز. اب علیم جہانگیر خان اگر یہی بات ہوتی تو جو آزاد امیدوار تھے تو وہ بہت سارے اکٹھے کیے ہیں, لے کے آئے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے ڈیموکریسی وائز وہ بھی غلط تھا؟ ایک غلط 100% غلط تھا. لیکن کیونکہ جمہوریت جس جمہوریت میں آپ رہ رہے ہیں اس میں روٹین ہے. اگر آپ غلط گئے ہیں تو میں ہوتا یورپ میں تو آپ کو کہتا غلط ہے, لیکن اگر یہاں ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم نہ اڑا کے لے آتے تو دوسرے اڑا کے لے جاتے. تو یہ ہے تو ایسا ہی ہے, یا سروائیول ہے نا. اب 22 سال بعد ایک موقع ملا تو ظاہر ہے اس کو مس تو نہیں کرنا ہوتا.
تو لیکن اگین میرا کوشچن بزدار والا ناٹ کہ میں کوئی مطلب آئی ایکچولی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم شیور کچھ تو کوالٹی دیکھی ہوگی نا کہ یار اس بندے میں یہ ایک چیز ہے. اور اگین اس میں بھی اگین آپ کہہ رہے ہیں یہ پہلے میں نے نہیں کہیں سے سنا کہ اس سے پہلے وہ پارٹی میں ایکٹیو تھے نہیں تھے, آپ لوگ بھی اگر نہیں جانتے تھے تو وہ کہاں سے پھر. دیکھیے اگر میں نہیں جانتا تھا نا یا ہمارے 3-4 لوگ نہیں جانتے تھے تو پھر اللہ ہی جانے پھر کون جانتا تھا. تو بات یہ ہے کہ بزدار واز اے کمپلیٹ فیلئر. خان صاحب جتنی مرضی اس کی تعریف کریں, بزدار کے حوالے سے مجھے ضرور نہیں, آپ خان آج کل بہت پاپولر ہیں ماشاء اللہ, ہمیشہ تھے. تو اس دور میں بھی اگر آپ بزدار کا سروے کرا لیں گے نا کہ وہ ٹھیک تھا غلط تھا, 99% آئے گا غلط تھا. تو اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنا وہ تھا, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. یہ وہ آیا کیسے ہے وہ گاڈ نوز, وہ آپ ریکارڈنگ کے بعد بتائیں گے, بتا دوں گا. اوکے اچھا. اور ایک اور اگین بہت بڑی جو ہر کسی سے ہم نے یہ سوال کیا, ہر بندے کا ڈفرینٹ اس پہ نیریٹیو ہے, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز خان صاحب یہ جو شروع ہوا, ناٹ کہ 9th میں تو بہت آگے, اس سے پہلے سے ہی رشیا کچھ لوگ کہتے ہیں بزدار والا. سو آپ کے خیال سے واٹ وینٹ رانگ بٹوین خان صاحب اینڈ اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ دنیا ساری میں میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کا حصہ ہے, اور نوئنگلی دے ہیو پاورز اینڈ نوئنگلی کہ وہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. اب انسٹیٹیوشن کا جو ہیڈ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں, اس میرا اوپینین ہے, میں کوئی جلنی بات, وہ جواب دہ ہوتا ہے سارے کور کمانڈرز کو بھی. تو جب وہاں میٹنگ ہوتی ہے اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس سے ملک کو یا کسی جگہ کو نقصان ہوتا ہے تو وہ اوبویسلی اپنے کنسرن شو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کرنا بھی چاہیے, کیوں نہ کریں. اس میں اگر وہ بارڈرز پہ کھڑے ہو کے اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں, یا اپنے یہ جنرل ڈائریکٹ تو کوئی نہیں جنرل بنتا, یہ سارے ہی ایک آفیسر سے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے آگے چلتے ہیں اور پھر یہاں پہ آپ پہنچتے ہیں. تو وہ ساری جو مشکلات ہیں, بارڈر کی مشکلات ہیں یا قربانی دینا مقصود ہے, یہ ساری چیز کر کے آگے آتے ہیں نا. یہاں پہ کوئی ریڈی میڈ تو نہیں بنا کے دے دیجیے کہ آج آپ کی اپوائنٹمنٹ کر دیجیے, آپ آج جنرل ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایون امریکہ میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پینٹاگون کا کوئی رول نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا, میں سمجھتا ہوں, میں خان صاحب کی اپنی سوچ ہے اور میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ آئے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے تو آپ پورے سسٹم کو ساتھ لے کے چلیں. آپ پورے سسٹم کو ساتھ لیں, تاکہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کا ٹارگٹ ہے لوگوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنا جو آپ نے سوچی ہوئی کہ یار لوگوں کی بھلائی ہو. تو جب بھلائی ہوتی ہے تو پھر آپ کو سب کو کیری کرنا ہے نا اس مقصد کے لیے. اب میں نے اگر کسی جگہ جانا ہے تو 4 رستے ہیں, تو میں نے جانا تو الٹیمیٹلی اس جگہ پہ ہے نا. آئی کین چوز اینی آف اٹ, میں نے یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہم ان کی اس رواداری میں, ان چیزوں میں ہم ان کو آہستہ آہستہ ان کو مائنس کرتے رہیں, میری سوچ ہے, اور وہ ان کو سائڈ پہ کرتے رہیں. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر فیصلہ فیصلے خان صاحب نے خود کیے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میجر فیصلے خان صاحب نے کیے ہیں, اس میں کوئی نہیں. یہ جتنے اب مجھے بتائیں 200 دفعہ منسٹر چینج ہوئے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ چینج کرائے ہوں گے, پہلے تو کبھی نہیں ہوئے. تو یہ خان صاحب کی اپنی وہ ہے سوچ ہے, انہوں نے کی, اور ان کا بھائی پرائم منسٹر کا رائٹ ہے, وہ کرتے رہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی انڈیپینڈنس تھی, وہ کرتے رہے تھے, وہ انہوں نے کیا ہے. سو انہوں نے وہ لوگ چینج کیے ہیں, کیے ہوں گے, ہم کو بن رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ بیچ میں ہم مس کر گئے ہیں کہ ہمیں سب کو کیری کر کے اس بیسک مقصد تک جانا ہے جہاں پہ لوگوں کی فلاح اور فلاح و بہبود کا معاملہ ہے. لیکن آپ کو ایشو کیا لگا کہ کہاں واٹ وینٹ رانگ؟ جو مین میرا کوشچن تھا کہ ڈو یو تھنک کہ وہ جیو پولیٹیکل کہ جی امریکہ کی سپورٹ یہ وہ سارا, یا انٹرنل پالیٹکس؟ امریکہ کی سپورٹ نہیں. دیکھیں ہم ہر چیز امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں. یہاں میں نے پہلے کہا جیسے تھانہ کام نہ کرو, جی امریکہ کی سازش ہے. یہاں ادارے کام نہ ہو, آج ججوں نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا, امریکہ نے کہہ دیا. دیکھیں کچھ چیزیں آپ نے بھی کرنی ہوتی ہیں, کچھ چلیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ان کی ظاہر ان کا امپورٹنس بھی ہے پاکستان کی. میری لوکیشن ہی ایسی ہے, خوش نصیبی کہہ لیں, بد نصیبی کہہ لیں, فوکس میں. اب وارم واٹرز ہیں, ادھر سے رشیا چاہتا ہے, ادھر سے چائنا بھی چاہتا ہے, ادھر سے امریکہ, ان دونوں کو روکنا چاہتا ہے. اوبویسلی دے آر دا ریزنس.
بٹ وہ بڑے لیول پہ ہے. چھوٹے لیول پہ اگر آپ کہیں جی کہ لوگوں کی خوشحالی اس ملک میں کیا نہیں ہے جو خوشحالی نہیں ہو سکتی. میں بھی وہ پڑھ رہا تھا کہ وہ مسک جو ہے اس نے 23 میں کم از کم 94 ملین بلین ڈالر کما لیے ہیں. تو اس ملک میں اتنا بڑا ملک ہے, اس میں 150 ملین ڈالر کا قرض کیا چیز ہے, بٹ سنسیئرٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی اس قسمت اس ملک کی اتنی عوام کی خراب ہے, ملک کی تو ہے ہی, یہ جو لوگ ہیں اتنے بد نصیب ہیں کہ آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو ان کو اس مشکل سے ڈالے. ہر بندے کا اپنی سوچ ہے, اپنی ایگو ہے, اپنے مسائل ہیں, اپنے اس کی پرائرٹیز ہیں, یہ نہیں, عوام نہیں ہے. یہ تو میں سوری دوبارہ وہی کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال سے کوئی مین آپ کو ذاتی طور پر لگتا ہے کوئی ریزن کہ کس وجہ سے, بیکاز ہم نے ٹی وی میں بھی دیکھا کہ جی باجوہ صاحب سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے, ایک پیج پہ ہیں, وہ پورا نیریٹو ظاہر ہے پبلکلی چلتا رہا. کوئی آپ کو کیا مین وجہ لگتی ہے کہ جو آپس میں خلش پیدا ہوئی ہے؟ میں سیریسلی مجھے کیونکہ یہ میٹنگز بڑی ریگولر ہوتی تھی اور وہ ساتھ پیسہ بھی ہوتے تھے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی چیز ٹریگر کر گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. پارٹی کے حوالے سے یا کیبنٹ کے حوالے سے تو میں آبویسلی آئی واز دیئر سو آئی نو, بٹ یہ والا مجھے نہیں اتنا. اور باقی جو آپ کی اپنی منسٹری بھی تھی, جو اگین ہم نے پہلے بھی بات کی, اس میں بھی ایک پروگرام شروع ہوا, ابھی تک آن اینڈ آف چل رہا ہے. ذرا یہ والی گورنمنٹ نے کچھ نیوز میں آیا کہ بند ہو رہا ہے, چل رہا ہے سارا, بٹ اس میں جب آپ کو بھی وہاں سے انہوں نے موو کیا, وہ آپ کو کیا وجہ لگی کہ کیا اس کی ریزن تھی؟ دیکھیے میں پھر وہیں آ جاؤں گا کہ بات یہ ہے کہ اگر لیڈر ہے نا, اگر 27 سال میں, اب یہ شاید ان کو نہیں اتنا اچھا لگے گا, لیکن 27 سال میں جو ساتھی ان کے ساتھ چلا ہو اور جب تک 18 تک وہ اس کی تعریف کر رہے ہوں, میں اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا رہا تعریف, مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. تو آپ کو لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے نا, یہ انہوں نے وہ ڈرگس جو تھے وہ ادویات مہنگی ہو گئی تھی. اب کیونکہ پرابلم ان کی یہ ہے کہ وہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے اور ان کو زیادہ تر بیوروکریسی میں اعظم خان ٹائپ لوگ چلاتے رہے, زیادہ تر مطلب ان دا سینس چلاتے رہے کہ وہ زیادہ ریلائی کرتے تھے ان کے اوپر. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا 3 بینچ کا, میں آپ سپریم کورٹ کو بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے پروگرام تو سب سنیں گے. تو وہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس خود موجود تھے, ان کے ڈائریکٹیوز تھے ڈریب کو, جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈی ہے, ٹھیک ہے, اور آرڈرز یہ تھے کہ جو منسٹری ہے وہ 15 دن میں جو پچھلے 10 یا 5 سال سے نہیں بڑھے ریٹ وہ کیبنٹ میں بھیج دے. وہ میں نے میری سیکرٹری نے میرے جو منسٹری نے اٹھا کے کیبنٹ بھیج دیا. وہ جب کیبنٹ گئے تو خان صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی تھی جس کا ہیڈ تھے ان کے کزن برکی صاحب, ابھی مجھے نام بھی یاد آ جائے گا, برکی صاحب تھے, اور وہ اس کے نیچے فیصل سلطان صاحب بھی تھے. پوری ٹیم تھی 15-20 لوگوں کی. تو ان کے کیبنٹ نے ان کو فارورڈ کر دیا. انہوں نے بھی اس پہ پازیٹیو نوٹ دیا کہ جی واقعی حالات واقعات ایسے ہیں کہ یہ بڑھنی چاہیے. واپس منسٹری آئی, کیبنٹ آئی, کیبنٹ اسے اپروو کیا اور انہوں نے اس کو ایس آر او نکال کے ایگزیکیوٹ کرا دیا. اب یہ پریشر بڑھا نا, پریشر بڑھا وہ جو کہ پہلا سال ہے. تو خان صاحب نے کہا یہ تو بڑا شور ہو گیا, ہنگامہ ہو گیا ہے, تو اس کی سلوشن یہ ہے کہ میں منسٹر کو ہٹا دوں تاکہ یہ چیزیں سکون میں آ جائیں. ٹھیک ہے, تاکہ ظاہر ہے وہ ان کی چوائس تھی, میں ان کو فورس تو نہیں کر سکتا تھا. تو لہٰذا میں ہٹ گیا. میں ان کے پاس گیا, آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کو ذرا سا بھی اس پہ شک ہے تو آپ اس کے اوپر جی آئی ٹی بنا دیں. یہ میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں اور سب کے لیے کر رہا ہوں, اور میں نے بلکہ لٹرلی آپ سمجھے کہ منت کی. میں کہ اس لیے مجھے منسٹری کا شوق نہیں ہے, لیکن میری ایک برادری, میرا ایک فیملی, میرا ایک کنبہ ہے, میرا ایک فیملی ذاتی ڈائریکٹ بھی ہے, بچے بھی ہیں, آپ جی آئی ٹی بنائیں. فیس میں نے کرنا ہے نا, آپ بنا دیں. تو کیا نہیں مجھے پتہ ہے تمہارا یہ وہ فلان ڈے, مجھے پتہ ہے
کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی ٹھہر جو میں یہ ذرا بھی مجھے بھی پتا تھا. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے ڈائریکٹ آرڈرز ہیں اور ہمیں نہیں ہیں، وہ ٹریب کو ہیں. ادھر سے ڈائریکٹیوز ہیں کہ منسٹری کو کہ بھیجیں ادھر ان کے کزن نے بھی اپروو کیا، خود ایز اے چیئرمین اور ایز اے پرائم منسٹر کیبنٹ نے اپروو کیا. ٹھیک ہے، اور وہ ایگزیکیوٹ ہوا. سو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پریشر میں قربانی کا بکرا بن گیا ہوں. لیکن کوئی نہیں، وہ ہمیشہ وہ خان صاحب بھی کہتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں اللہ الحق ہے. تو الٹیمیٹلی چیزیں تو چھپ نہیں سکتی نا، وہ تو آنے ہی سامنے. تو یہ آن ریکارڈ ہے، یہ کوئی چیز ایک بھی ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو کسی کا ذاتی ہو، یہ سارا کا سارا آفیشیل ریکارڈ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بنا دیا مجھے سیکرٹری جنرل پارٹی کا. آئی دین بیکیم آفٹر 2 months آئی بیکیم دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی. لیکن یہ بات نہیں ہوتی، آپ نے جب 27 سال اسٹرگل کی ہوتی ہے نا تو کسی مقصد کے لیے کی ہوتی ہے. اور ان کو پتہ ہے، ان کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہیں آفیشیل اور اس پہ ویڈیوز ہیں میرے حوالے سے. مجھے صرف اگر کسی چیز کا زندگی میں افسوس ہے نا، وہ اس بات کا ہے کہ میرے ساتھ آپ 27 سال، تب تک تو 22 سال تھے نا، 23-24 سال ہو چکے تھے. اگر آپ مجھے 24 سال میں نہیں پہچانے تو پھر دنیا کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ پھر آپ لوگوں کو پھر لیڈرشپ کس بات کی ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو دکھ یہ ہے کہ وہ آپ کو جانتے بھی تھے، پھر بھی انہوں نے آپ کو منسٹری سے نکالا. مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ منسٹری تو نکل جاتے ہیں نا، اسد کو بھی نکال دیا. اس منسٹری دیکھیں، میں نے آپ کو کہا جس دن میں جوائن کی نا تب بھی امید نہیں تھی، تب تو وجود ہی نہیں تھا. یہ نہیں تھا، وہ ہٹانے سے لوگوں میں ایک خام خواہ کا ایک امپریشن گیا کہ شاید پتہ نہیں یہ دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں تو اس میں میرا کوئی رول ہے. مجھے اس چیز کی تکلیف تھی. منسٹری کی کیا تکلیف ہونی ہے؟ منسٹری تو میرے پاس 3-4 تھیں تو میں نے تو پھر ساری چھوڑ دی. لیکن وہ آپ کو یہ بھی لگتا نہیں کہ ایز اے لیڈر وہ شاید اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے، جب آپ اتنی بڑی چیزیں کر رہے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی. دیکھیں میں نے اس کے بعد ایکسیپٹ کیا نا سیکرٹری جنرل کا. میں نے بھی تو یہ نہیں کہا کہ نہیں جی آپ نکال دیا تو میں ریزائن کر کے تو میں یہ وہ تو نہیں کیا. میں پھر بھی کھڑا رہا نا. کوئی اور کھڑا ہو کے دکھائے مجھے، ایک بھی منسٹر مجھے ایسے کر کے دکھائے. میں چیلنج کرتا ہوں، میں بڑی بات نہیں کر رہا. لیکن وہ تو اسد کو بھی انہوں نے، اسد عمر کو پھر ادھر ہی چیئرمین کمیٹی کا بنایا. مجھے بھی کمیٹی کے چیئرمین کہہ رہے تھے کہ کمیٹی میں نے لی ہی نہیں. میں نے اس کے بعد کچھ لی ہی نہیں پوسٹ، کوئی گورنمنٹ کی پوسٹ. میں اسد نے لی، اس کا اپنا ایک تھنکنگ ہوگی. وہ آج بھی اسد جا کے چھوڑ کے ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں نا. میں تو کبھی میں نے 27 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں اور میں 200 سال ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا. میں بڑا کلیئر ہوں. اگر 2 سال زندگی دینا اللہ اور وہ کہیں بھی نہ بھی کہیں تو ان کی مرضی، کہیں بھی تمہیں نہیں جاؤں گا. وہ میرے خلاف انہوں نے کبھی بات نہیں کی، میرے تو حق میں کی ہے نا. لیکن میں نہیں جاؤں گا. میں پہلے بھی پرنسپلز پہ کھڑا تھا، میں آج بھی اسی پرنسپل پہ کھڑا ہوں. انہوں نے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے کسی پریشر میں آ کے پریس کانفرنس، آپ نے شاید دیکھی ہو میری پریس کانفرنس، میں نے 3 مہینے پہلے سے تمام پارٹی کی میٹنگز کا بائیک آؤٹ کیا تھا. بائیک آؤٹ مینس کہ میں نہیں جاتا تھا، میں کبھی نہیں گیا. اور میں نے یہ کہہ کر، اس کا گواہ ہیں عمران اسماعیل اور خان صاحب خود بھی، میں نے ان کو زمان پاک ڈراپ کیا اور میں نے کہا وہ پوچھیں تو کہنا مجھے ڈراپ کیا آیا نہیں. یہ کبھی آپ کو موقع ملے پوچھ لیجیے. آپ نے ڈراپ کیا عمران اسماعیل کو زمان پاک، پک بھی کیا. خان نے پوچھا بھی، انہوں نے کہا جی وہ کہتا میں نے نہیں بیٹھا. سو عمران اسماعیل کو اور سب کو پتہ ہے. اچھا اکراس دا بورڈ آپ تمام کور کمیٹی سے پوچھ سکتے ہیں، میری اور یہ ڈفرینسز کچھ 3 مہینے سے ہیں. لیکن وہ ڈفرینسز کیا ہیں اگر آپ پن پوائنٹ کریں 3-4؟ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں، آپ کو جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، دشمن نہ کہیں آپ کے خلاف ہے. بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں جو نیریٹو وہ ڈیولپ کر رہے تھے پچھلے 4-6 مہینے سے، اس کے اوپر مینلی میں نے ان کو 2-3 دفعہ میں نے ان کو پازیٹیو بھی کہا کہ پازیٹیو بھی ہیں آپ کے بارے میں، یہ پازیٹیو بات کرتے ہیں. میری گڈ لک یہ سمجھ لیں کہ میں نے سیسیر میں جو کالج پڑھا ہے نا تو اس میں میجورٹی 80% تو لوگ فوج میں ہی چلے جاتے ہیں. تو وہ مجھے پلس بھی پتہ. اور پھر گڈ لک یہ ہے کہ میں خود MNA ہوں کنٹونمنٹ سے. پاکستان کے سب سے بڑے کنٹونمنٹ جو ہے جہاں پہ سارے آپ کے GHQ ہے یا سارے آرمی کے سیٹ اپ ہیں، اس کا MNA بھی ہوں. میری خواہش تھی کہ 27 سال کو ضائع نہیں کیا جائے. میں کہا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی، ہم سب نے، اکیلے انہوں نے نہیں، سب نے کی ہے. تو پولیٹیکل بندے کا کام ہوتا ہے اس کو کیری کرے. اگر مشکل آ بھی گئی ہے تو اس کو ایمیکیبلی، ہمیشہ خان صاحب نہیں کہتے رہے کہ طالبان کے ساتھ فوج امریکہ کو بیٹھنا چاہیے. تو یہاں کیا مسئلہ تھا؟ ان کے ساتھ چھوڑیں، آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھتے جو ہیں.
اور جہاں تک دیکھیں یہ آئی بلیو میں بھی غلط ہوں، یہ جو مدینہ کی ریاست کی بات ہے نا، مدینہ کی جو ریاست ہے اس میں معافی تھی، اس میں درگزر تھا، ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہوا، ہندا جیسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا، ان کو بھی کہا، کیونکہ وہ ہزاروں سال تک چلانا تھا کام، وہ بیسک فاؤنڈیشن رکھنی تھی، پیشنس کی، صبر کی فاؤنڈیشن ضروری تھی، لیکن ہم نے آ کر اس پہ عمل پیرا نہیں ہوئے۔ جب یہ ہیڈ بن گئے تھے بلا لیتے سب کو، نئی بگننگ کرتے، مسلمان 700 سال حکومت کرتے رہے نا اسی بگننگ پہ، اسی بیس پہ، جب مکہ کی پہلی فتوحات تو مکہ کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانسیپٹ جو تھا نا وہ اپلائی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کانسیپٹ اپلائی نہیں ہوا۔ اور آپ کو لیکن لگتا ہے کہ اس میں کوئی مس انفارمیشن خان صاحب کو اپنے کلوز سرکل سے مل رہی تھی، یا بالکل لوگ پمپ کر رہے تھے 5-6 لوگ تھے جو ہر وقت، اور مجھے ان کا ذاتی ایجنڈا بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں کر رہے تھے۔ وہ منسٹرز تھے یا مطلب منسٹرز تھے سارے، اور ابھی کافی چھوڑ بھی گئے ہیں انہیں میں سے؟ وہ چھوڑ ہی گئے ہیں، اور 1-2 ہوں گے ساتھ ابھی، لیکن وہ ہے نہیں ہیں، دے آر ناٹ دیئر بٹ دے آر دیئر۔ بٹ اور ان کا لیکن ایجنڈا آپ کو کیا لگتا تھا کہ وہ کیوں پش؟ نہیں، ایجنڈا نہیں ہوتا، اسٹوپڈیٹی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کے نا ایجنڈے نہیں ہوتے، کچھ کے تھے، میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن کچھ کے تھے وہ بس ردم میں جا رہے تھے، جی ہم شاید بہت بڑے ہو گئے ہیں تو اب کوئی ادارہ شاید ہم سے، کوئی بھی ادارہ، ہمارا قد بہت بڑا ہو گیا، لیکن جب لوگ آپ کے پاس آ گئے خان صاحب، اب آپ نے سسٹم پہ کنٹرول کر لیا، اب آپ جو ہے نا اپنا مضبوطی سے نا ڈٹے رہے۔ وہ اپنے آپ کو امام خمینی والے میرے خیال سے اس پہ شاید لے کے جانا دیکھیے میں خان کی تو پوائنٹ آف ویو کو نہیں بتا سکتا نا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا، لیکن جنہوں نے مشورے دیے نا انہوں نے مروائی ہے نا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت بڑا، ابھی بھی شاید سمجھتے ہوں کہ نہیں یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے کہ یہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو اکٹھا رکھنا ہی سب سے بڑا کام تھا اور ہے۔ ملک کو کی سروائیول، اس کی استحکام اور اس کی یہ ساری جو چیزیں نا یہ امپورٹنٹ ہے۔ کوئی انڈیویجول اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ ملک کی کو مطلب ہے تہس نہس کر دے۔ میں خان صاحب کے حوالے سے تہس نہس کی بات نہیں کر رہا، کلیئر ہونا چاہیے، لیکن اوور آل چاہے وہ پرانے رولرز ہیں چاہے یہ سب نے کیا۔ میں آج تک سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ 27 سال بعد میں اس نتیجے پہنچوں کہ کسی لیڈر نے بھی نا عوام کا نہیں سوچا۔ لیکن وہ کانشیسلی نہیں سوچا یا ان سے نہیں ہو پایا؟ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں، ساری چیزیں ہیں، کیا کہیں آپ کو، اتنے لمبے چوڑے وہ چیزیں ہیں، میں ذاتیات بہت زیادہ ہے، ایگو بہت ہے، ضد بہت ہے سب میں، کوئی کسی کا بھی نام لے لیں آپ، ان کی پرسنالٹیز کو انالائز تو کریں کہ کیا ہے، کتنے کوئی عوامی ہیں، کتنے کچھ ہیں، کیا اچیو کیا پاکستان، کس دور میں ترقی کی ہے، مجھے یہ بتا دینا، مجھے بتائیں یہ جو 50 سال گزرے ہیں اس کا ذرا وہ بنائیں نا ٹیبل، ہم کہاں ترقی کر کے پہنچے ہیں۔ پاکستان آپ 150 ارب وہاں کا ایک آدمی یو ایس کا کما لیتا ہے تو 150 ارب ہم سے اترتا نہیں، اور ہم ہر سال 7,000 ارب پاکستانی دیتے ہیں سود میں، جبکہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہمیں، میں کہوں گا پاکستان کو چلائی اوورسیز پاکستانی رہے ہیں، انہوں نے 9,000 ارب بھیج رہے ہیں، وہ 30 بلین تو 9,000 ہی بن گیا نا، 3 کے حساب سے لگائیں تو اب وہ اتنی بڑی سپورٹ ہے، پھر ہم نہیں کھڑے ہو پا رہے، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی ہے نا مسئلہ۔ اور آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا علاقہ بھی کنٹونمنٹ اور سارا، اور ذرا آپ بڑا کلوز بھی آئی ایم شیور GHQ کے پاس آپ ہیں تو کافی، سو آپ نے بھی آئی ایم شیور کوئی کوشش تو کی ہوگی، بیک چینل جو ہے وہ بات میں نے ڈائریکٹلی بھی کی ہے، میں نے ان کو یہی کہا، میں کہا جی وہ کچھ دوست ہیں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کچھ سیونگ ہیں، انہوں نے کہا جی ہم کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول تو کریں نا، ہر روز جب آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے یا کریں گے تو ہمارے وہ سینئر آفیسرز ہیں تو وہ ظاہر ریئیکٹ، دیکھیں انسٹیٹیوشن میں ریئیکشن آتا ہے، اب خان صاحب کے خلاف کوئی بولے تو ہم نہیں پڑ جائیں گے اوبویسلی نا، تو دیکھیں ادارے کی ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں پرسنل تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کسی کے خلاف بھی، چاہے ادھر وے، میں دونوں کہہ رہا ہوں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا پرسنل۔ بٹ اس میں بھی آئی تھنک یہ تھا کہ وہ جو شہباز گل والا پورا انسیڈنٹ ہوا ہے شاید اس نے میرے خیال سے بہت ٹریگر کیا ہے، جو PTI والی سائڈ سے شہباز گل بھائی ہے میرا، لیکن دیکھیں نا عقل اسی کو کہتے ہیں کہ آپ سوچ کے بولیں، اگر آپ بے ہنگم بولنا ہے
تو پھر وہ ظاہر اس کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا. آپ بات اتنی کریں نا جتنا ضرورت ہے, بلا وجہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے حالات ٹھیک کرنے ہیں نا. آگے بھی تو ایک ادارہ ہے, آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بڑا اچھا ہے, میں بتاؤں گل کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن کوئی بھی ہو میری پارٹی میں سے کہوں گا میں 27 سال میں مجھے کوئی اسٹیٹمنٹ نکال کے دے دیں, بینگ آن آل دیز پوسٹ جو سینئر موسٹ پوسٹ ہیں, میں نے کبھی کسی ادارے کے بارے میں کسی انڈیویجول کے بارے میں کوئی بات کی ہو. 27 سال اس سے ریفرین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ان حالات میں بھی ایون جب میں پارٹی کے منسٹری سے گیا تب بھی میں نے کوئی کسی خلاف نہیں بات کی. میں نے گیا, خود ملا, میں کہا پلیز آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. وہ راضی مان رہے تھے, کہتے ہیں نہیں ہے لیکن ابھی یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, فیئر انف. سو تھوڑا سا موونگ فارورڈ 9th میں کے اوپر ہم آئے, اور جو لاسٹ ابھی کچھ مہینے, اس دن کیا ہوا ہے؟ مطلب اس دن اگر مجھے اس دن کا حال اگر آپ بتائیں, ذرا خان صاحب گرفتار ہو گئے اچانک, سو اس دن ود ان دا پی ٹی آئی کیا ماحول تھا؟ دیکھیں 9th میں ٹریجڈی تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بلیو کرتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں 3 مہینے سے 2-2.5-3 مہینے سے میں میٹنگز وغیرہ اٹینڈ بھی نہیں کر رہا تھا. خان صاحب جب آتے تھے تو میں کورٹ روم میں ہوتا تھا, لیکن میری وہ مجبوری تھی کہ 27 پرچے 13-14 پرچے میرے پاس دہشت گردی تھے اور یہ تھے سارے. لیکن میں کورٹ میں ضرور ہوتا تھا, ایز اے لائر بھی آ جاتا تھا, مجھے پرمیشن مل جاتی تھی کہ ایز اے لائر. لیکن دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حملے کو نہ کیا ہوگا, لیکن ہم نے لوگوں کا مائنڈ بنا دیا ہے کہ ہم اینمی نہیں کہیں گے, لیکن ہم رکاوٹ کہیں گے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے. تو لوگ تو اتنے فرسٹریٹڈ ہیں, ان کو تو کھانے کا نہیں ملتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی نہ کہیں اور لوگ خود ہی چل پڑے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب ہم گورنمنٹ سے نکلے ہیں اور اس کے بعد ہم نے خود دیکھا بھی ہے, بہت مظاہرے ہوئے ہیں, بٹ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ اس ٹائم دیکھنے میں نہیں آیا. تو اس ٹائم پھر کیا ہوا ہے؟ لیکن اس ٹائم جب نہیں آیا نا, تب واقعی انہوں نے اس وقت ریفرین کیا ہے. اس وقت تازہ کام تھا نا, لیکن ود پیسیج آف ٹائم آخر 3-4-5 مہینے بعد یہ فیلنگ آئی ہے, کیونکہ چیزیں ہوتی رہیں کہ انہوں نے باجوہ صاحب نے ہٹایا, ان کا رول تھا, فلاں تھا. کوئی باجوہ صاحب کے انٹرویو بھی چلے, کرتے کرتے وہ پھر جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بھی ہلا شابہ کی, جی کیپ اٹ اپ. تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف چل پڑیں. ان کے ساتھ تو مخالفت دی ہی نا, وہ تو چلو جنرل مخالفتیں ہونی بھی چاہیے, کیوں نہ ہو. تو یہاں پہ بھی آ کے وہ بھی اس کو بھی ہم نے پارٹی بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں تھی. لیٹس سے کہ لوگ آپ کے ساتھ تھے, آپ 2 سال باہر رہ لیتے, 3 سال باہر رہتے, مقصد تو کچھ اور ہے نا. آپ نے ایک اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ سارے کرتے کراتے ہم یہاں اس مقام پہ آگے کھڑے ہو گئے. بٹ اس دن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ مطلب یہ اسد صاحب سے بھی میں نے سوال کیا اور انہوں نے کہا جی میں نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی, شام کو میں کاشف کے شو میں بھی تھا. ظاہر ہے جب خان صاحب تو اندر چلے گئے, اب ظاہر ہے جو نیچے لیڈرشپ تھی اس کا کام تھا. لیکن میں اسد کے بارے میں ضرور کہوں گا, خٹک, اسد, شاہ محمود, ان لوگوں نے ہمیشہ اس چیز کو نا اس سے ریفرین کیا, کوشش کیا کہ یہ چیزیں نہ ہوں. لیکن الٹیمیٹلی وہ نہیں ہوا. ہم سب نے کی, اور بھی لوگ تھے, لیکن کچھ اس سائڈ پہ بھی تھے. اب جس کی بات ان کو اپیل کر رہی تھی تو انہوں نے ظاہر زیادہ وزن دیا. لیکن آپ کو لگتا ہے جو 6 لوگوں کی ایک کمیٹی کہتے خان صاحب نے بنائی تھی کہ مجھے کچھ ہو گیا, تو ان لوگوں نے کمیٹی تو کوئی بھی تھی نہیں. جب کچھ پکڑا تو کوئی کون تھا, ایک بندہ بھی نہیں سامنے آیا. نہیں, وہ اسد صاحب نے کہا ہے, وہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو ہی واز لائک کہ وہ نہیں, خان صاحب نے 6 لوگ اپوائنٹ کیے تھے کہ میں گرفتار ہوں گا تو یہ ڈیسیجن لیں گے. ایسے صاحب ریلیونٹ رہے ہی نہیں تھے. بہت آپ بے شک وہ جو مرضی کہتے رہے, وہ اتنا زیادہ خان صاحب وہ اپنی مرضی کر رہے تھے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو بنا رہے تھے. وہ اسد بیچارہ وہ اتنا وہ اس کو ریلیونٹ نہیں تھا. لیکن لیڈرشپ پھر کہاں, مطلب اس دن لیڈرشپ میں نے تو آپ کو یہی کہا نا, ادارہ نہیں بنا. یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے شروع تو یہ بڑے پولیٹیشینز, یہ بڑے نام تھے یہ سارے. لیکن ادارہ تو نہیں بنا نا. ادارہ میں دیکھیں ویلیو ہوتی ہے, بڑے سے بڑا نام لکھ دیں, اگر آپ انٹائر پاور کے ایک جگہ وہ ہو جائے تو پھر اس کی چوائس ہے نا. تو میں ان کے خلاف کیوں نہیں کہوں گا کہ اس معاملے میں یہ نہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو ریزالو کیا. لیکن کچھ اور بڑے نام بھی تھے جنہوں نے اس کو سکون نہیں لینے دیا.
لیکن یہ جو اٹیک ہے کہ مجھے اس کا اتنا نہیں ہے آئیڈیا کہ یہ کیسے ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, کیونکہ میں تو آؤٹ ہو گیا تھا. لیکن میں اس چیز سے ان سے اظہار کیا تھا خفگی کا, ان دا سینس کہ میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اس پچھلے 3 مہینوں میں. اور اس پہ خان صاحب نے کچھ آپ کو کہا؟ نہیں, خان صاحب نے مجھے کبھی, سچی بات ہے میں ایسے ہی کہوں گا, خان صاحب نے کبھی مجھے کوئی ضد کر کے زور کر کے مجھے کچھ نہیں کہا. اور پھر ہم نے ابھی ریسنٹلی جو دیکھا کہ وہ پریس کانفرنسز والا سلسلہ شروع ہو گیا, اور اس میں جو آپ کی پریس کانفرنس تھی اس پہ وہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ آپ کو بھی کہیں سے کال آئی؟ دیکھیں میری جو پریس کانفرنس تھی نا, میرا ریزائن تقریباً آج سے 3-4 مہینے پہلے بھی اسد نوز اٹ, کبھی پوچھ لیجیے گا, عمران نوز اٹ, علیم خان کو پتہ تھا, میں نے استعفیٰ تو پرانا لکھ کے رکھا تھا. میری اگر پریس کانفرنس آپ دیکھیں گے اس میں کوئی ویسی کوئی سٹوری نہیں ہے ایسی کہ جو میں کہوں جی کہ وہ مجھے کچھ کہا. میں نے اگر نہیں کرنا ہوتا نا میں نہ کرتا, مجھے ان سے کوئی نہیں. میرے دادا فوجی تھے, میرے ان کے چاروں بھائی فوجی تھے. پری پارٹیشن میرے دادا کے چھوٹے بھائی ہی واز 10 جنرل اور بڑا نام. تو فوج, اور پھر میں جہاں پڑھا ہوں سارے فوجی ہیں, تو فوج کا مجھے انفلوئنس اس طرح نہیں تھا. پازیٹیوٹی تو ہوتی ہے ظاہر, آپ رہ رہے ہیں ان کو فیملی میں, جب دادا ہی آپ کے فوجی ہیں تو اوبیسلی, لیکن ان سے مجھے کوئی پریشر نہیں تھا. میں فرینکلی آپ کو بتاؤں ان سے کوئی پریشر نہیں, لیکن میں وہ ڈس اپوائنٹڈ آفٹر خان کیم انٹو پاور, اور بہت سارے اور فیکٹرز تھے جو خان کو انفلوئنس کرتے رہے. اس کے بعد خان صاحب نے پھر اس کے بعد ایم این اے کو بھی کوئی میرا خیال اتنی خاطر خواہ امپورٹنس نہیں تھی. وہ کام ان کے, وہ جب کال جاتی تھی وہ فوج ہی کر دیتی تھی کہ آپ آ جائیں میٹنگ کر لیں. میٹنگ مینس کہ پارلیمنٹ کا اجلاس اٹینڈ کر لیں. یہ سچ باتیں ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. خان صاحب میرے خیال یہ خود بھی کہہ چکے ہیں, وہ یا نہیں کہہ چکے تو میں کہہ دیتا ہوں. مطلب فوج کا رول تھا پوری گورنمنٹ کے اندر ایکٹیو تھا کہ ہمیں وہ ہم سسٹین کریں, کہ یا وہ ہو جائے گا, وہ آپ کا سیشن ختم ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, آپ پلیز پہنچیں. لیکن خان صاحب تو بہت کم ملتے تھے, مطلب ہم سے تو ملتے تھے کیونکہ ہم تو جگہ وہاں پہ بیٹھے تھے, لیکن جنرلی بیچارے میں نے تو تقریباً ریڈنڈنٹ ہی تھے. لیکن جو باقی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کالیں ہوئی ہیں؟ ہوں گی, کیوں نہیں ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جو بندہ دل کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ پریس کانفرنس وغیرہ اتنا فرق نہیں پڑتا. 19-20 کا پڑتا ہوگا, 50-50 بھی پڑتا ہو, باقی لوگوں نے, لیکن دل سے جڑے ہوں آپ مشکل ہو جاتا. اگر کی بھی ہیں تو وہ بہتر سمجھتے ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ بھی. ابھی اگر جو چھپے ہیں تو کیا مشکل ہے ڈھونڈنا ان کو, کیا مشکل ہے؟ آپ کا میرا خیال ہے ISI اور یہ ہماری دنیا میں سب سے بہترین ادارے, وہ چھپے ہیں تو چھپے رہے, وہ سامنے آتے ہیں تو آگے. بس چھپنے کا کیا فائدہ ہے, خان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے نا. لیکن پھر آپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی میں سیاست کو خیر بات کہہ رہا ہوں, پھر آپ نے استحکام پارٹی جوائن کی, اس کی کیا ریزن تھی؟ مجھے آفر آئی تھی پارٹی سے, لیکن جب میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو دیکھا اور 27 سال کی رفاقتیں دیکھی ان کے ساتھ, میں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی بلکہ پارٹی بنائی ہے. اور وہ سب اس میں وہ لوگ ہیں جو PTI کے لوگ ہیں, اور کوئی بندہ نہیں ہے جو نون سے آیا یا پھر پارٹی سے آیا. یہ وہ میرے کولیگز ہیں جو میرے ساتھ کوئی 10 سال, کوئی 12 سال, 14 سال, تو ایک سمجھے گروپ ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے PTI, جس طرح پارلیمنٹیرین ہے ہم PTI کا نام لے لیتے. تو میں نے کسی اور پارٹی کو نہ جوائن کیا, نہ میں نے کسی اور پارٹی کو امپورٹنس دی ہے. سیاست میں نے پہلے بھی اب ہم نے ایک دم بننا تو نہیں ہے نا, اٹ ول ٹیک ایئرز بیفور وی گیٹ اپ, تھوڑا سا لفٹ ہو, ایسا نہیں ہے. میں نے پھر وہ چیلنج قبول کیا, لیکن پھر میں امید کرتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے 20 سال, نہیں. لیکن ود ان فیو ویکس آپ نے ڈیسیجن کیسے چینج کیا؟ جس دن پریس کانفرنس کی آپ نے کہا میں بالکل آؤٹ ہوں, علی زیدی, ان ساروں نے یہی کہا, تو وہ ایک بہت جنون لوگوں کا سوال ہے, ناٹ PTI. ہاں جنرلی کہ ایک آپ نے کہہ دیا ہے, اور وہ تو ابھی بھی نہیں آئے میرا خیال ہے, وہ تو ہاف ہارٹیڈلی آئے ہیں. میں تو عہدہ بھی لیا ہے, سب سے سینئر بندہ ہوں. I mean بہت سے لوگ تو منہ چھپائے بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو کیا ویڈیوز وغیرہ نہ آئے نا سر, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں تو کھل کے آیا ہوں, میں تو عہدہ بھی لیا ہے, پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں. لیکن یہ میری اپنی پارٹی ہے, اس میں مطلب میں آنیسٹلی کہوں کہ میں نے جہاں وقت پڑا, ضرورت پڑی تو ہم کاؤنٹر بھی کریں گے وہ ان پارٹیز کو جنہوں نے کچھ کہا تھا اور کیا نہیں. لیکن یہ بھی آپ کو لگتا ہے PTI کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پوری جماعت بنائی گئی ہے یا بنی ہے؟ دیکھیے PTI کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ PTI کو کیسے کاؤنٹر کریں گے. اوبویسلی آپ سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں
نون لیگ موجود ہے, پیپلز پارٹی موجود ہے, مولانا صاحب کا اس ایریے میں اپنا ہوگا سسٹم, وہ ہے, کاف لیگ ہے. تو اقتدار میں تو نہیں آنا آئی پی پی نے, لیکن اس میں تگڑے لوگ بھی ہیں. میں آج کھل کے کہہ رہا ہوں, وہ کہیں گے جی اقتدار والی بات, ریزنیبل آئیں گی سیٹیں, آ جائیں گی, کیونکہ اس میں ایسے الیکٹیبلز بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے دیہاتی علاقوں میں اور مزاج ہوتا ہے, کوئی پیسے لگانے والے آتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. میں نے کہا پالیٹکس ہماری وہ جمہوریت وہ ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنا وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم آپ آواز تو رہیں نا, یو شوڈ بی ہرڈ. اور بہت سے ایسے لوگ بھی, لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو اگر نقصان پہنچایا یا غلط مشورے دیے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ اب آپ کی اس جماعت میں بھی آ گئے ہیں. مثلاً ایک دو کا نام دیں, اب میں نام نہیں لوں گا, بٹ بہت سے لوگ جو ادھر آئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے خان صاحب کو غلط مشورے وہ لوگ دیتے تھے. دیکھیں جو اس جماعت میں اس میں سے کوئی نہیں آیا, ایک آدھ آیا, جو آیا بھی ہے وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ جو ڈٹ کے کھڑے تھے, جن کی اپنی بیک گراؤنڈ تھی, جن کی اپنی فیملی تھی, جن کا اپنا کنبہ تھا, جن کے اپنے بزنسز تھے, جن کو ریلائی نہیں کرتے خان کے اوپر, وہ ہیں. اور جو ہاف ہارٹیڈلی ہیں اس سے آپ کو نظر آ جائے گا. میڈیا کو چھپنا چھپانا کوئی مشکل تو کام نہیں ہے. آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون لوگ ایسے آئے ہیں اور کون. جو ابھی میرے ساتھ ہے نا, وہ لوگ ہیں جن کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک خاندان ہے, اپنا کھاتے پیتے لوگ ہیں, تاکہ وہ اس کسی بھی انفلوئنس سے ہٹ کر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں. آؤٹ سائڈ پالیٹکس اتنا آپ نے 27-28 سال محنت کی, ذرا بزنس بھی آپ نے کیا, ساری چیزیں کی, ابھی تک what makes you like sort of still wakes up and you know like do the politics especially, ذرا کام تو ایک ہے وہ گھر چلانا ہے, مطلب if you want to just retire, just you know move abroad یا just like day to day آپ اپنا اس میں لیں, تو what is one thing which is like. وہ لوگ بھی کہتے رہتے ہیں نا کہ آپ کیوں اتنی محنت کی ہے, وہ کہتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان ہے نا وہ ریلیونٹ رہنا چاہیے, ارریلیونٹ نہیں ہونا چاہیے. میری مقصد آئی ایم ویری کلیئر کہ وہ تمام چیزیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کنٹریبیوٹ کرنا. لیکن یہ بھی ہے کہ طاقت بھی ایک نشہ ہے کہ بس آپ نے ایک دفعہ اگر وہ ٹیسٹ کر لیا تو. اچھا میرا آپ چیک کر لیجئے گا, میں بالکل وہ کہتے ہیں نا, آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں بائکس پہ اور کافی عوامی. میں آپ کو ویسے بتاؤں ایک بات, میں جب منسٹر بھی بنا میرے پاس آئے سیکورٹی گارڈز وہ کمانڈو شانڈو, تو میں نے کہا بھائی میں تو مجھے نہیں ضرورت. پھر میں نے آج تک جتنی دیر میں رہا میں نے کبھی زندگی میں پولیس کی گاڑی آگے نہیں لگائی, نہ میں نے ڈرائیور یوز کیا 5 کے بعد الحمدللہ, اور نہ میں نے یہ نشہ لیا کہ مجھے یہ نشہ چڑھ جائے. مجھے یہ ہمیشہ ریئلائز کرتا تھا کہ یہ ٹیمپریری ہے. تو کبھی کوئی مجھے کہہ دے, میرا حلقہ کہہ دے کہ میں ڈرائیور کے بغیر ہی آتا رہا ہوں حلقے میں بھی, ایز اے فیڈرل منسٹر بھی ہر چیز تھی, تو وہ مجھے وہ نشے والے وہ چڑھے ہی نہیں نا. اور ویسے بھی اللہ کا کرم ہے, میرے والد صاحب, مائی فیملی بیک گراؤنڈ, یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ہم نے زندگی میں دیکھی ہیں نا. کھانا مناسب کھاتے رہے ہیں اور گاڑیاں بھی دیکھی ہیں, باہر میں انگلینڈ میں بھی جا کے پڑھتا رہا ہوں, تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جب دیکھا ہو تو کوئی اتنا یہ میٹر نہیں کرتا. اینڈ ویئر ڈو یو سی پاکستان ان دی نیکسٹ 5-10 ایئرس؟ پاکستان کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے, یہ 1.5 ملین. اچھا یہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں اور آپ نے بھی شاید اپنی بچپن سے یہی سنا. آپ جوان لوگ ہیں نا, آپ کو چاہیے آپ حصہ ڈالیں نا, آپ لوگ حصہ نہیں ڈالتے. لیکن میں نے اگر پالیٹکس میں آنا اٹس امپاسبل. نہیں جو آپ کام کر رہے ہیں دس گڈ. دیکھیں یہ ضروری نہیں پالیٹکس میں آپ حصہ ڈالیں, یو کین کم اینڈ. دیکھیں پاکستان میں جو پوٹینشیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں گننا شروع کروں گا تو وہ ان لمیٹیڈ ہے. میں نے اس پہ کام دیکھا ہے, میں نے بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. مطلب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کھانے پینے کے حوالے سے. کوئی پراپر آرگنائزڈ آپ کا ڈیری نہیں ہے, لیکن ہر گھر میں 1-2 بھینسیں ہیں, اینڈ یو دا 5th اور 6th لارجسٹ پروڈیوسرز آف ملک. سیم از ود ڈیٹس, کھجوریں آپ دیکھ لیں, آپ 5th ہیں یا 4th ہیں, جو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا. کوسٹل لائن آپ کی 1100 کلومیٹر ہے, کیا انٹرسٹ ہے آپ. 300 ناٹیکل مائلز آپ اس کے اندر جاتے ہیں, وارم واٹرز ہیں, فشری میں آپ نے کتنا کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں, کتنا کچھ کماتے ہیں. آپ 0 سی لیول سے 28,000 کے پر جاتے ہیں, آپ کے واقعی 12 سیزنز ہیں اس ملک میں. ہر دنیا کا پھل آپ کے پاس ہے. کہنے کا مقصد یہ تو میں صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے نا, پھر آپ کے کیا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی
اور پولیٹیشینس کو بھی کہتا ہوں, اپنی ایگوز, اپنی ذات کو مائنس کر کے جب آپ سوچیں گے تو یہ جو اتنے بڑے ماشاءاللہ چوتھی بڑی آبادی ہے اس کو پال سکیں گے, ورنہ آپ بیڑا غرق اپنا بھی کریں گے اور اللہ معاف کرے ملک کا بھی بیڑا غرق ہوگا. ریسورسز کی کمی نہیں ہے. لاسٹ کوشچن, اگر ابھی خان صاحب کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ لیٹس سے ہی از واچنگ دا فل انٹرویو اینڈ آئی ایم شیور ہی ول, واٹ وڈ یو سے ٹو ہم؟ صبر سے کام لیں, حوصلہ کریں, ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. یو کانٹ پش تھنگس اکارڈنگ ٹو یور ڈیزائر. وقت آ جائے گا جب آپ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, بالکل ہیں, اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں باتوں کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیشنس کی ضرورت ہے. اس ملک کو آپ, میں کہوں گا اپنی ذات سے ہٹ کر اس ملک کی بہتری کے لیے اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے جو غربت کی لکیر سے 10 کروڑ لوگ نیچے ہیں, ان کی بہتری کے لیے آپ یہ کریں. کوئی فائدہ نہیں. یہ دیکھیں, نہ اسٹیبلشمنٹ, نہ نون, نہ کاف, نہ پی پارٹی, نہ مولانا, کوئی بھی کوئی بھی ایک دوسرے کو جا کے سمندر میں نہیں پھینک سکتا. وی نیڈ ٹو لرن ٹو کو ایگزسٹ. وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ. چاہے وہ فرقے ہیں, چاہے وہ آپ کے کچھ بھی ہے, یہ ذہن میں رکھیں, سب نے پاکستان میں رہنا ہے اور ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا ہاؤ ٹو کو ایگزسٹ. اینڈ اگر سیم میسج آپ جنرل عاصم کو اگر دیں یا اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ پہ, تو وہ کیا ہوگا؟ میرا یہ ہوگا کہ آپ پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ قربانیاں دیتے ہیں, آپ جانیں دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ملک پرائورٹی, اور جو کہ آپ کی ہے. ظاہر سے پتہ لگتا ہے کہ جب آپ ایک جوان اس وقت, آپ کو پتہ ہے کتنی بات ہو رہی ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف بلوچستان میں کتنی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک بندہ جو 80,000 یا 60,000 لیتا ہے اور جہاں جا کے جان دیتا ہے, اس کا وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے نا. صرف یہ ہے کہ سب کو اگر اتنا رول ادا کر سکیں, ٹیبل پہ لائیں, ان کے بٹھا کے مفاہمت کریں. عامر صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. یہ نارملی آئی ڈونٹ سے, بٹ بہت سے پولیٹیشینز اتنا کھل کے بات نہیں کرتے, اسپیشلی آفٹر دا 9th میں. آئی تھنک پیپل ور ویری ریلیکٹنٹ. بڑے ٹی وی نے کہا ہے بٹ تھینک کہ یو سو آپ مچ. آئیں, میں نے کہا جی معاف کر دیں, ساڑی سختی آ جانی ہے. ناٹ اگینسٹ کیپٹن خان سے بھی آتی ہے نا, محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس ڈگر پہ وہ جا رہے ہیں ان سے ان کو ہٹنا چاہیے. بٹ نہیں, تھینک یو سو مچ اگین, تھینک یو.